کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ساری زندگی کے ذکر و اذکار تباہ و برباد ہو جائیں گے اگر آپ کے فرائض و واجبات میں کمی رہی۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ نماز کے بارے میں جو جواب دینے میں سکچم نہیں رہا، چاہے وہ ساری زندگی بغداد اور بریلی اور اجمیر جاتا رہے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ وہ ساری زندگی وہ غوث پاک کا لنگر 50 کروڑ کا وہ بانٹتا رہے، کوئی کام نہ ہوگا۔ وہ لنگر کام آئے گا کب؟ نماز کے ساتھ مل کر۔ وہ اجمیر جانا کام آئے گا کب؟ نماز کے ساتھ مل کر۔ وہ محرم کا بکرا کب کام آئے گا؟ نماز کے ساتھ مل کر۔ اگر نماز چھوٹ گئی، وہ اجمیر ہی میں جا کے 50 بار جا کے مر جائے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اسے 12ویں کا جھنڈا بعد میں، پہلے نماز۔ 11ویں کا بکرا بعد میں، پہلے نماز۔ فاتحہ میلاد بعد میں، پہلے نماز۔ وہ وہابی نجدی جو کہتا ہے کہ صرف نماز پڑھ، فاتحہ چادر حرام ہے، یہ اگر حرام ہے، 11ویں کا بکرا حرام ہے، وہ بولنے والا بھی جہنمی ہے۔ اور اگر کوئی جھوٹا پیر فقیر بولے کہ کچھ نہیں کرنا ہے، میلاد فاتحہ پڑھ لے تو جنتی ہے، میلاد فاتحہ پڑھ لے تو جنتی۔ 18 سال کا عالم اگر وہ آگے آگے چل رہا ہے تو 95 سال کا بوڑھا شخص اس 18 سال کے عالم کے آگے نہ چلے، وہ پیچھے چلے۔ اللہ، یہ بہار شریعت میں ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگوں نے سکھایا ہے۔ یہ علم کا احترام ہے، عمر کا نہیں، یہ علم کا احترام ہے کہ اس نوجوان کے سینے میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی نہیں ہے، اس کے سینے میں قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ سبحان اللہ، قرآن حدیث کے علم کا سمان ہے کہ اس کے آگے آگے نہ چلے۔ عالم دین کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرے، عالم دین کے سامنے اونچی جگہ نہ بیٹھے، یہ علم دین کا سمان۔ ماں باپ سے بھی بڑا احترام عالم دین کا، چونکہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، بالکل سچ ہے، مگر میرا باپ نائب رسول نہیں ہے، مگر عالم دین نائب پیغمبر ہے۔ تو جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس کا جو نائب ہو، اس کا اتنا سمان ہونا چاہیے۔ یا سوچ کر کے اربوں پتی ہونا اور ہے، نائب پیغمبر ہونا اور۔ سبحان اللہ۔ اور جب احترام دل میں ہوتا ہے تب ان کی بات کی قدر ہوتی ہے۔ جیسے عالم کو میں عزت دے رہا ہوں، یہ ہمارے نائب پیغمبر ہے، تب ان کی بات کو بندہ غور سے سنتا ہے، اور ایک بات سن لیتا ہے تو ساری زندگی دل میں اس کو جگہ دیتا ہے۔ جب عزت ہی کسی کی نہیں رہے گی تو وہ بات ہی نہیں سنے گا، اس کو نہ بات سنے گا نہ اس کی بات پہ عمل کرے گا۔ اس لیے عالم کا احترام ضروری ہے، تاکہ چونکہ عالم اپنے باپ کی بات نہیں بولتا، دوسروں نیتا جی کو میں نے کہا یہ غلط بول رہا ہے، کوئی گناہ نہیں، نیتا جی اکثر جھوٹی بولتا ہے۔ کوئی داروغہ گاؤں میں آ گیا، بولا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، میں وہ ہوں، تو آپ بولیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے، تو آپ گنہگار نہیں ہیں، چونکہ داروغہ کی عادت ہے 24 گھنٹے گالی بکنا۔ اگر کوئی گالی نہیں جانتا ہو، نہیں گالی کی ٹریننگ ہو، تو وہ 2 گھنٹہ داروغہ کے پاس بیٹھ جائے، اس کو 50 گالی آ جائے گی اس کو، کیونکہ وہاں گالی کی ٹریننگ ہوتی ہے، جھوٹی بولتا رہتا ہے۔ اگر کوئی نہیں بولتا ہے تو الا ماشاءاللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ داروغہ کی بات کو اگر آپ جھٹلا دیں تو آپ اتنے بڑے مجرم نہیں۔ نیتا بھاشن دیا 2 گھنٹہ، آپ نے بولا کہ یہ بکواس کیا ہے، تو آپ کے ایمان عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کا چچرا بھائی عالم ہے اور آپ نے زمین جگہ کی دشمنی میں اس چچرے بھائی جو عالم ہے ان سے آپ نے دشمنی ہو لی، دشمنی ہو گئی، اس کو سلام نہیں کرنا ہے، اسے بات نہیں کرنی۔ اب وہ جمعہ کے دن مسجد میں کھڑا ہوا اور قرآن حدیث بول رہا ہے، معلوم ہے اس کا فرق کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ چونکہ آپ نے زمین جگہ کی دشمنی کی وجہ سے ان سے حسد اور جلن کرتے ہوئے ان سے آپ نے دنیا بنا دی، لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ قرآن بولے گا، عالم حدیث بولے گا، مگر آپ دشمنی میں بولیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ حسد اور جلن اور دشمنی میں بولیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، چونکہ آپ کا اس سے زمین کا جھگڑا ہے، پڑوس میں گھر ہے، اس کا آپ سے وہ دیوار اور ٹٹی کا جھگڑا ہے، مگر آپ اس کو مسجد میں جب وہ تقریر کرے گا تو حسد کی وجہ سے بولیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے قرآن، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان گیا، وہ قرآن بول رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کا ایمان گیا، ایمان گیا تو بیوی بھی نکاح سے گئی، اس بات کو ہمیشہ گرہ باندھ کے رکھ لیں کہ بیوی نکاح سے کیسے نکلتی ہے، ایک تو طلاق دے دیا تو وہ نکل گئی نکاح سے، دوسرا ایمان آپ کا ختم ہوا، آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے نکل گئی،
اگر آپ نے کہہ دیا کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے تو نماز کی فرضیت کا انکار کیا تو آپ کا ایمان ختم، ایمان ختم، نکاح ختم۔ مطلب یہاں ہے ایمان ختم، نکاح ختم۔ یہ مطلب اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ورنہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو دیوبندی کے اجتماع میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو ہم لوگ بچپن میں سوچتے تھے کہ آخر یہ مولانا صاحب کیوں ایسا بول رہے ہیں کہ جو اس کے اجتماع میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کیسے نکاح ٹوٹ جائے گا؟ اجتماع میں جائے گا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کا کیسے ٹوٹ جائے گا نکاح؟ نکاح تو یہاں طلاق سے ٹوٹتا ہے، اور نکاح بہت مضبوط چیز ہے۔ اجتماع میں جائے گا، گھومے گا، پھرے گا، دیکھے گا وہاں ٹینٹ ہے، لائٹ ہے، بجلی ہے، بتی ہے، وہ مولوی صاحب کیا بول رہا ہے، تو میرا نکاح کیوں ٹوٹ جائے گا؟ اس وقت سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، لیکن اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس کے اجتماع میں جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ لوگ بھی ٹھیک ہی ہے، یہ سمجھ لیا کہ یہ لوگ بھی ٹھیک ہی ہے، تو جو نبی کو گالی دیا ہے اس کو یہ بولے گا یہ ٹھیک ہے، جو حضور کے علم غیب کی توہین کیا ہے اور یہ بولے گا یہ بھی ٹھیک ہے، جو بولا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ اس کو بولے گا یہ بھی ٹھیک ہے، تو جو گستاخ رسول کو ٹھیک کہا تو اس کا اپنا ایمان ختم ہو گیا، اس کا اپنا ایمان گیا۔ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ حرمین طیبین کے علماء نے کہا ہے کہ جو گستاخ رسول کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا، جو نبی کو گالی دیا وہ کافر، اور جو اس کے کافر ہونے میں ڈاؤٹ کرے کہ کافر ہے کہ نہیں ہوگا، جو ڈاؤٹ کرے وہ بھی کافر۔ مصطفیٰ کی توہین کفر، توہین کرنے والے کا ساتھ دینا، اس کی ہاں میں ہاں ملانا، اس کی حمایت کرنا یہ بھی کفر ہے۔ تو جو وہاں گیا اس کو اچھا سمجھا، اس کے پیچھے نماز پڑھا تو اس کا ایمان ختم، اور جب ایمان ختم تو آٹومیٹک نکاح ختم۔ سبحان اللہ، ایمان ختم، نکاح ختم۔ اس لیے سوچ سمجھ کے بولنا ہے، ورنہ بچے تو آج ایسے ہی ناجائز پیدا ہو رہے ہیں۔ طلاق دیا اب بے عزتی کے ڈر سے اس کو رکھ لیا، اس کو حلالہ ورا نہیں کروایا۔ ہم نے ایک محلے میں دیکھا، لوگوں نے بتایا ہم سے کہ اس نے بیوی کو 3 طلاق دے دیا، اس کے باوجود وہ رکھ لیا۔ وہ بدتمیز سلام کرتا ہے، میں اس کا جواب نہیں دیتا، میں پہلے بہت مسکرا کے ملتا تھا، اب اس کے سائے سے میں بھاگتا ہوں، چونکہ طلاق دے دیا۔ اب تو طریقہ وہی ہے کہ جو 3 طلاق دے دیا، چاہے شراب کی حالت میں ہو، چاہے غصے کی حالت میں ہو، چاہے جس حالت میں ہو، غور سے سنیے گا، ایک اسلامی بات چھڑ گئی ہے کہ جلسے کا کیا فائدہ ہے، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں، ورنہ تقریر میری سنیں گے آپ، تقریر سنیں گے، تقریر میں کروں گا ابھی انشاءاللہ الکریم۔ ایک بات چھڑ گئی ہے تو میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں، مکمل کر دوں؟ جی ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں مکمل کرتا ہوں، پھر تقریر میں کرتا ہوں۔ تقریر میری ہوتی ہے 4 گھنٹے کی، 1 گھنٹے میں کوئی تقریر ہوگی؟ مجھ کو ٹرین پکڑنی ہے، مجھ کو لکھنؤ جانا ہے، اب ہم کو 1:40 میں ہماری ٹرین ہے ابھی یہاں پہ، ہم کو یہاں سے 1:15 میں چھوڑ دینا پڑے گا وہاں، تاکہ وہاں جاؤں، پگڑی کھول کے رکھوں، سوٹ کیس لوں اور نذرانہ لوں، اور اس کے بعد میں چلا جاؤں۔ تاج بھائی کیا کیسا رہا نذرانہ؟ ہاں تو کوئی چوری چھپے بات تو ہے نہیں، ظاہر سب کو معلوم ہے، ہوتا ہے سب کچھ۔ امام صاحب تنخواہ نہ لے، حافظ نذرانہ نہ لے، مولانا صاحب نذرانہ نہ لے، لائٹ مائک والا پیسہ نہ لے، تو کیسے کام چلے گا؟ سب کام چلنا پڑے گا، وہاں بھی ہے سب ہے۔ تو خیر چلیے بھائی، ایک بات ہو گئی، بیچ میں ہو گئی، مگر مجھ کو ابھی میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، اب اس ٹائم میں تقریر تو ہوتی 4 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی، 2.5 گھنٹے کی۔ کل رات مدھیہ پردیش میں تھا، 4 گھنٹے کار پہ الہ آباد سے چل کے میں گیا، پھر وہاں سے 4 گھنٹے واپس آیا، بہت دور، جنگل، پہاڑ، ندی نالا کا علاقہ، مگر گیا۔ 3.25 گھنٹے کم و بیش میں نے تقریر کی وہاں، 3.25 گھنٹے۔ اس عمر میں 10 سال پہلے کرتے تھے تو اس وقت ہماری عمر تھی 40 ایئرز، 40 سال، اور ابھی ہماری عمر ہو گئی 50 پلس، تو 40 میں 25 سال میں 4 گھنٹے بولتے تھے، تو ابھی ہم 50 پلس ہونے کے بعد بھی ہم سوچیں گے کہ ہماری طاقت 25 سال پرانی ہے، تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ 25 سال کی طاقت الگ ہے، 50 سال پلس والی طاقت الگ ہے۔ ہم کھوجیں گے کہ وہ طاقت ہمارے پاس آ جائے، کہاں سے آ جائے گا؟ سارا آدمی الٹا پھلٹا سوچتا ہے۔ 70 سال کا بوڑھا کالا خضاب لگا لیا سر میں، کالا خضاب لگا لیا داڑھی میں، کیوں لگایا؟ تاکہ وہ جوان دکھے، تو ٹھیک ہے بال کالا ہو گیا، مگر یہ ہڈی کو کیا کرے گا؟ یہ رگ کو کیا کرے گا؟ یہ کمر کو کیا کرے گا؟ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ بابا یہ کالا خضاب لگانا کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے بولا حرام ہے،
کہا لوگ اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے جوان دکھنے کے لیے لگاتے ہیں خضاب کالا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ بوڑھے بیل کی سینگ میں تیل لگانے سے بیل جوان نہیں ہوتا ہے. بوڑھا بیل سینگ میں تیل لگا دیتے جوان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو اپنی عمر کی حد میں رہی. آپ سوچئے کہ میری عمر 70 سال ہو گئی, میری عمر 60 سال ہو گئی, میری عمر کے 50 سال ہو گئے, جوانی کے دن ہیں 40 سال کے نیچے, 40 سے آگے ادھیڑ ہو گیا, اب جوان نہیں رہے. مگر آپ کی سوچ جوان ہی ہے, میں جوان ہی ہوں. 40 کے آگے آپ ہو گئے ادھیڑ, 50 کے آپ پار کرنے کے بعد آپ ہو گئے بوڑھا, جیسے ہم ہو گئے بوڑھے 50 پلس ہم ہو گئے. اب ہم سوچیں گے عبد القادر صاحب کی طرح جوان رہیں, نہیں ہوگا. اب ہم سوچیں گے صاحب غلام نور مجسم کی طرح میں جوان رہوں, نہیں ہوگا. 50 سال کے بعد عمر بڑھاپے کی طرف چلی جاتی ہے. 60 سال کے بعد سمجھ لیے کھیل ختم. 60 سال کے بعد بندہ زندہ اگر ہے تو بونس کے طور پر ہے, زندگی ختم ہو گئی اس کی. 60 سال کے بعد وہ بونس کے طور پر ایک گفٹ ہے, زندہ ہے. 60 سال کے بعد وہ بونس کے طور پر. ڈاکٹر اقبال صاحب جب ان کی عمر 63 سال کے قریب پہنچی, وہ عاشق رسول جس نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. اللہ صبر. جس ڈاکٹر اقبال نے عشق رسالت کی آگ بدن میں لگا دی, وہ خود عاشق رسول تھا. 63 سال کی عمر جب ہوئی تو بے چین رہنے لگے کہ کہیں میری عمر حضور کی ظاہری عمر سے آگے نہ بڑھ جائے. اللہ عصمت. یہاں 90 سال کا بڈھا وہ مرنا نہیں چاہتا. یہی تو فرق ہے ایک اسلامی سوچ اور اینٹی اسلامک سوچ میں. ہمارے سماج کا جاہل بڈھا 90 سال عمر ہو گئی, ایک لمبی زندگی وہ گزار لیا دنیا میں, اور پھر بھی وہ مرنا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے حضرت 90 سال کی عمر ہے کیا, وہ تو 105 سال زندہ رہا. یعنی ابھی بھی ان کو 105 سال زندہ رہنے کی للک ہے, تڑپ ہے. وہ نہیں ملنے والے سے کہتا ہے کہ اب میری عمر ہو گئی 90 سال, میں تو لٹکا ہوں, میرا پاؤں قبر میں لٹکا ہے. حضرت میرے لیے خاتمہ بالخیر کی دعا کر دیجیے. حضرت میں آپ کو گواہ بنا کہ میں توبہ کرتا ہوں سارے گناہوں سے, اور میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ کا ہاتھ پکڑ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جتنے عالم ان کے پاس آئے ان کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھنا چاہیے, چونکہ 1 منٹ کے بعد وہ مر سکتا ہے. گناہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے, اس کو گواہ بنا کے اپنے آپ کو مسلمان بتانا چاہیے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وہ نہ دوائی کی بات کرے گا, نہ کپڑا کی بات کرے گا, نہ زمین مکان دکان کی بات کرے گا, نہ اپنی نتنی اور پوتی کی شادی کی بات کرے گا. اس بڈھے کو ہر وقت موت کی بات کرنی چاہیے کہ اب مجھ کو تو 25 سال پہلے مر جانا تھا, مگر میری عمر کے 90 سال ہو گئے. بس اللہ کا کرم ہے کہ میں زندہ ہوں, تو آپ میرے خاتمہ بالخیر کی دعا کر دیجیے. اس کا پاؤں سوکھے, شوگر ہو, ہارٹ کی بیماری ہو, کچھ بھی ہو, اس کو ہمیشہ موت کا چرچا کرنا چاہیے. لیکن جینے کی تڑپ اتنی ہے اس کے اندر میں کہ جو مولانا صاحب آتے ہیں خاتمہ بالخیر کی بات نہیں کرتا, وہ بات کیا کرتا ہے, حضرت سانس پھول رہا ہے, کوئی دوائی وائی ہے, کوئی اچھا, آپ تو پورے ہندوستان گھومتے ہیں, کوئی ڈاکٹر کو دیکھتے, آپ خود ڈاکٹر ہیں, حضرت ہم کو کوئی دوائی دے دیجئے, بہت سانس پھول رہا. یہ بولتا حضرت یہ گھٹنا میں بہت درد ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی دوائی وائی تو دے دیجئے. حضرت روٹی نہیں پچ رہی ہے, پہلے تو 10 روٹی کھا لیتے تھے, اب جو 2 روٹی کھاتے ہیں تو الٹی ہونے لگتی ہے, حضرت کوئی دوائی وائی ہو تو دے دیجئے. یہ بتائیے, اس پر افسوس کیجئے. یہ 95 سال کا بوڑھا یہ جینے کے لیے مولانا مولوی پیر صاحب سے دوائی ڈھونڈ رہا ہے. نہ قبر کا چرچہ ہے, نہ محشر کا چرچہ ہے, نہ پلسرات کا چرچہ ہے کہ پلسرات پہ گزرنا ہوگا. وہ پل جس پہ سب کو گزرنا ہوگا, جو جہنم کے اوپر میں پل ہے, جو بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز ہے, اسی دھاردار تلوار پہ چل کے آگے جنت ہے. بہت سے لوگ 1 قدم چلیں گے جہنم میں گر جائیں گے, بہت سے لوگ 10 قدم چلیں گے جہنم میں گر جائیں گے, بہت سے لوگ 50 قدم چلیں گے جہنم کی آگ میں گر جائیں گے. اور وہ جو پلسرات پار کرے گا تلوار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک, اور 500 سال کی مسافت کے برابر پل ہے. 5 دن نہیں, 5 مہینہ نہیں, 5 گھنٹے والا پل اگر ہو تو یہاں سے لکھنؤ تک کا پل ہو جائے گا. یہاں سے لکھنؤ تک آدمی پر گھوڑا دوڑا کے بائک لے کے چلا جائے گا. 500
100 साल। अल्लाह समद। यही तो फर्क है। नेता दुनिया की बात करता है, दुनियादार इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर सिर्फ खाने पीने माल मता की बात करते हैं, और एक आलिम दीन आखिरत की बात करता है, वह जन्नत की बात करता है, जिसे पुलसरात से गुजरना है, जिसे जहन्नम के ऊपर में उस पुल से गुजरना है। 500 साल की मुसाफत के बराबर है वो पुल, उसके बाद ही है जन्नत, वहां जाना है। कभी ये 95 साल का बूढ़ा उस पुलसरात की बात नहीं करता है कि हुजूर उस पुल पे कैसे पार करेंगे, कोई नुस्खा बताइए, कोई सामान बताइए, कोई वजीफा बताइए, कैसे उस पुल सिरात से गुजरना होगा। गुजरना तो सबको होगा, जैसे मौत का मजा सबको चखना है, पुल सिरात से भी सबको गुजरना है। हुजूर कोई नुस्खा बता दीजिए ताकि आसानी से गुजर जाए। कब्र में रहना है 5000 साल, कयामत कायम नहीं होगी अभी, कल कयामत आ सकती है, मगर आई नहीं। जो लोग 10,000 साल पहले मर गए वो 10,000 साल से कब्र में सन्नाटे में है, मिट्टी में है, आलमे बरसख में है। कयामत कल भी कायम हो सकती है, लेकिन 50,000 साल के बाद भी हो सकती है। तो कब्र की मंजिल हजारों साल, जहां कयामत का एक दिन 50,000 साल, और जहां पुलसरात से पार करना है 500 साल की मुसाफत के बराबर। नेकी बदी तौली जाएगी तराजू पे, एक तरफ नेकी एक तरफ बदी। नेकी है 1 लाख, अब बुराई है 50,000 करोड़। जो कि सजदा हम करते हैं दिन में जुमा एक जुमा, और यहाँ गुनाह करते हैं एक दिन में 1000 बार। गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त गुनाह है। मैं मजा ले लेके करता हूँ। झूठ बोलना हराम है, रोसी उससे घटती है, मुंह से बदबू पैदा होती है, और आजकल 90% लोगों के मुंह से बदबू आती है, उसके बदन से बदबू आती है, उसकी बोली से बदबू आती है। यकीन नहीं आए तो आज के बाद से आप तजर्बा करने लगी, जिसके पास बैठे उसके बदन से बदबू आएगी, उसके मुंह से बदबू आएगी, क्योंकि झूठ बोलने वाले के मुंह से बदबू आती है, झूठ बोलने वाले के मुंह से बदबू आती है। जो गीबत करता है उसके मुंह से पाखनी की तरह बदबू आती है। जो मेरी माँ बहन बेटियां सास की गीबत कर रही है, फोन पे अपनी माँ से फोन कर रही है, ये बहुत इंतहाई घटिया औरत हमको मिल गई अम्मी, ये हमेशा गाली देती है, हमेशा टॉर्चर करती रहती है। मैं हजार कुछ करूं या तो बेटी मानने को तैयार नहीं है, मुझको यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है। वहां से माँ क्या बोलती है फोन से कि तुम डरना उड़ना मत, वो एक बात बोले तुम 50 बात बोलना उससे, वो तब कि मत रहना। अब यहाँ सास बहू में जंग हुई, शौहर ने तलाक दे दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है वो माँ जिस माँ ने अपनी बेटी को सब्र करना नहीं सिखाया, जिस माँ ने अपनी बेटी को सास से लड़ना सिखाया है। उसी का नतीजा है कि हो गई तलाक। यहाँ तो कुंवारी 18 साल की लड़की की शादी नहीं हो रही है, 50 मेहमान आए चले गए, शादी नहीं हो रही, और जिनकी शादी हो चुकी है, जो शौहर के साथ 2 साल रह चुकी है, एक बच्चे की माँ हो चुकी है, उसको जो शौहर तलाक दे दे तो कौन उसको निकाह का पैगाम देगा? इसलिए मेरी माँ बहन बेटी, जब तेरी बेटी वहां से फोन करके सास की शिकायत करे, उनको कहना खबरदार, अगर मैं तेरी माँ तुझको 50 गाली दूं तो तू उसको बुरा नहीं मानती है, ये जान ले कि वो तेरे शौहर की माँ है। वो 1000 कुछ बोले तुम उसका जवाब मत देना, वो बोल बोल के थक जाएगी। एक दिन तेरा सब्र उस पे हावी हो जाएगा, वो अपना दिल तेरे पांव के नीचे बिछा देगी। जब वो देखेगी मैं गाली देती हूँ ये सब्र करती है, मैं इनको मारने दौड़ती हूँ ये सब्र करती है, उनके सीने में है दिल। जब सब्र करेगी तो जो तलवार से जो उसके दिल को मुसख्खर न कर सके, वो तेरा सब्र उसके सीने को तोड़ देगा। एक दिन आएगा कि वो अपना दिल तेरे पांव के नीचे बिछा देगी। घर को आबाद करने का बेहतर तरीका है कि एक माँ अपनी बेटी को फोन पे को बोले, शौहर का एहतराम बताए, शौहर का एहतराम बताए, शौहर की माँ का एहतराम बताए कि शौहर तुम्हारा सरताज है और तुम्हारे मालिक व मुख्तार की माँ है, वो मालिक व मुख्तार की माँ है। अपने शौहर की मोहब्बत में शौहर की माँ से प्यार करना है, वो मुझसे ज्यादा उनको सम्मान दे, रानी बन के तू रहेगी। अब तू मेरे घर में नहीं रही, अगर लौट के आ गई तो खानदान की नाक कट जाएगी कि उसकी लड़की को तलाक हो गया, वो बेवा हो गई, फिर तुम दोबारा लौट के आई अपने भाई के लिए बोझ बन जाएगी। तो तुम आज सुहागन है उसी शौहर की वजह से, जब तक वो जिंदा है तो बेवा नहीं सुहागन है, जब सुहागन है तो उसकी वजह से, तो उसकी माँ है वो,
وہ, شوہر کی ماں ہے, شوہر کی قدر اور شوہر کی ماں ہے وہ, اس کی عزت کر. مگر نہیں, 1 گھنٹے تک بیٹی غیبت کرتی رہتی ہے, ایک بار بھی ماں اس کو سمجھاتی نہیں ہے غیبت کرنا حرام ہے, اور الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. اے لڑکا, اے کالا کپڑا کہاں جا رہا ہے, بیٹھو, یہ ناچ ہے, ٹماٹونگی ہے, ڈرامہ ہے. کیا سوچا تھا, جلسے میں کیوں آیا تھا؟ کوئی رنڈی آ کے ناچے گی اسی لیے آیا تھا؟ رنڈی ناچ نہیں رہی ہے, بھاگ رہا ہے. جلسے کا مطلب ہے کہ وہاں دین سکھایا جائے, جلسے کا مطلب ہے نبی کی بات بولی جائے, جلسے کا مطلب ہے حدیث بولی جائے, جلسے کا مطلب ہے قرآن بولا جائے, جلسے کا مطلب ہے زندگی سنوارنے اور سجانے کی بات کی جائے گی, جلسے کا مطلب ہے سماج کی برائیوں کو بیان کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی, جلسے کا مطلب ہے کہ بیماری کی تشخیص ہوگی, اس کا علاج کیا جائے گا. تب جلسہ جب تم جلسہ میں آیا ہی ہے, حدیث سننے کے لیے بھاگتا کیوں ہے؟ جب آیا ہی ہے قرآن سننے کے لیے بھاگتا کیوں ہے؟ میں کوئی لطیفہ بول رہا ہوں, میں کوئی کہانی بول رہا ہوں, میں کوئی قصہ بول رہا ہوں, نہیں بول رہا ہوں. میں حدیث بولتا ہوں, میں قرآن بولتا ہوں, حدیث قرآن کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ بولتا ہوں. پھر تم بھاگتا کیوں ہے؟ بھاگو مت. جو جنت سے بھاگے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم ہی جائے گا, جہنم ہی جائے گا. جنت سے بھاگو مت, جنت میں رہو, جنت میں رہو, یہاں بیان سنتے رہو, آنسو بہاتے رہو, روتے رہو, سینے کا گھمنڈ دور کرتے رہو. آج گھمنڈ سماج کو جینے کی جگہ نہیں بنا کے رکھا ہے. گھمنڈ نے سماج میں آگ لگا دیا ہے, گھمنڈ سماج کو چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے. امیر غریب سے چڑ رہا, غریب امیر سے چڑ رہا, پڑوسی سے چڑ رہا ہے. تم جنگل میں جا کے گھر بنا لے, نہیں جی پائے گا. جنگل میں کتا بن کے, شیر بن کے, بلی بن کے, بھالو بن کے رہنا پڑے گا. انسان کو انسان سے راحت ملتی ہے, تو ہمارے لیے انسانی سماج ہے یہ. اب یہاں جو تو پڑوسی سے لڑے گا, آگے والے سے لڑے گا, ساس سے لڑے گا, بہو سے لڑے گا, اپنی بیوی سے لڑے گا, اپنی پڑوس سے لڑے گا, تو پھر کہاں جائے گا؟ اسی لیے آج ہم شوہر ہیں, ہم گھر میں رات میں آئے, سوئے, صبح چلے گئے, لیکن 24 گھنٹے ایک بہو اور ساس کو ایک جگہ رہنا ہے. 24 گھنٹے ایک بھابھی اور نند کو ایک جگہ رہنا ہے. اسی میں دشمنی ہے, اسی میں تراڑ ہے. اس لیے مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ بیمار پڑتی ہیں, مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ ہارٹ کی بیماری ہے, مرد کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ شوگر کی بیماری ہے, مرد کے مقابلے میں عورتوں کا برین ہیمریج زیادہ ہو رہا ہے, مرد کے مقابلے میں عورتوں کو پھیپھڑے کا مرض زیادہ ہو رہا ہے, مرد کے مقابلے میں گھٹنے اور ٹخنے کا درد عورتوں کو زیادہ ہو رہا ہے, مرد کے مقابلے میں عورتوں کا کولیسٹرول زیادہ بڑھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت وہ تناؤ میں رہتی ہے, ہر وقت وہ ٹینشن میں رہتی ہے. ہم تو گھر میں آئے, شکایت سنے بیوی کی اور چلے گئے کام پہ. اب 8 گھنٹے باہر ہیں, بیوی اپنے گھر میں ہے, ٹینشن مکت ہیں ہم, لیکن وہاں تو 24 گھنٹے ساس اور بہو کو ایک آنگن میں رہنا ہے اور ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا ہے. وہ جو ٹینشن میں بہو رہے گی, وہ ٹینشن میں ماں رہے گی, ساس رہے گی. وہ ساس کیا ہے؟ وہ میری ماں ہے, وہ میری ماں ہے. وہ یہ بہو کیا ہے؟ یہ میری بیوی ہے. یہ بیمار پڑے گی تو پیسہ میرا خرچ ہوگا, ماں بیمار پڑے گی تو پیسہ میرا ہی خرچ ہوگا. اور میں بیٹا میں سوچتا ہوں کہ ماں بھی خوش رہے اور میری بیوی بھی خوش رہے, اس لیے میں بیوی کے پاس جا کے کہتا ہوں کہ 500 روپیہ تیرے لیے ہے. اب ماں کے پاس جا کے چپکے سے کہتا ہوں کہ 300 روپیہ آپ کے لیے ہے. مگر اس کے سامنے میں 300 دے دوں تو یہ ہارٹ اٹیک کر جائے گی, یہ ہارٹ اٹیک اس کا ہو جائے گا, یہ برداشت نہیں کر پائے گی کہ ماں کو تم نے آپ نے اتنا دے دیا. اسی لیے ایک مرد دونوں کو عورت سمجھ کر ان کو بھی کہتا ہے کہ تو ٹھیک ہے, اچھی ہے, تو یہ 1000 روپے لے لے. پھر چپکے سے ماں کے پاس جاتا ہے, ماں آپ بہت اچھی ہیں, آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ ہماری ماں ہیں, آپ قابل احترام ہیں, یہ 1000 روپے آپ لے لیں. یہ لڑکا دونوں کو خوش رکھنا چاہتا ہے. یا دونوں میری نگرانی میں, ماں کو بھی میں کھلاتا ہوں, بیوی کو بھی میں کھلاتا ہوں, بہن کو بھی میں کھلاتا ہوں, ان کی شادی ہوگی 2 سال کے بعد میں ہی کرواؤں گا. لیکن یہ تینوں آپس میں اتنی ٹوٹی رہتی ہیں اور گھر اس قدر لڑائی کا اڈا بنا ہوتا ہے کہ ماں اور بیٹی دونوں ایک سائیڈ ہو جاتی ہے. اور یہ باہر ماں باپ بھائی بہن کو چھوڑنے والی جو آئی ہے وہ ہمارے گھر میں صرف میری وجہ سے, میری ماں اس کے خلاف صاحب ایک ٹائن کی طرح لڑنے لگتی ہے, میری بہن اس کا ساتھ دے دیتی ہے. یہ بتائیں اگر ہماری بیوی زہر کھا کے مر جائے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے ذمہ
ذمہ دار وہی ساس ہوگی، اس کا ذمہ دار وہی میری بہن ہوگی، جو دونوں ایک پاٹ طرفدار ہو کے ایک آدمی جو ماں بہن بھائی باپ سارا سنسار چھوڑ کر میری وجہ سے میرے گھر میں آئی ہے، پیدا ہوئی بمبئی میں پیدا ہوا پرتاپ گڑھ میں، وہ بمبئی میں نے ان کو نکاح کا پروپوز کیا، وہ قبول کر لیا، پیدائشی وطن پیدائشی شہر ماں باپ بھائی بہن پھوپھی خالہ سب کو چھوڑ کر کے وہ پرتاپ گڑھ کے دیہات میں میرے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھا کے آ گئی۔ تو اب اس کو جو میری ماں بولے گی میں تم کو مار دوں گی، میری ماں بولے گی میں کاٹ دوں گی، میری ماں بولے گی میں کیروسین چھڑک کے جان دے دوں گی، میری ماں کو چاہیے میرا پیسہ مگر اس کو میری بیوی اچھی نہیں لگتی ہے، یہ بتا دیجئے کہ ایک اچھا بیٹا اس بیچ میں کیسے پس کے رہ جائے گا؟ وہ دونوں تو اپنی جگہ رہ جائے گی، یہ خود صبر نہ کرے تو زہر کھا کے مر جائے گا، اس کا ذمہ دار وہی دونوں ہوں گے، ایک بیوی ایک ماں۔ اسلام سکھاتا ہے کہ تم دونوں جب ایک ساتھ رہتی ہے تو روزانہ ایک دوسرے کو سلام کر، ایک دوسرے کی غلطی پہ نظر انداز کر، اور دونوں ایک ساتھ مل بیٹھ کر خوشگوار ماحول پیدا کر، تم یہاں خوش رہے گی، اولاد کی اور تیرے شوہر کی کمائی میں اللہ برکت عطا کر دے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، علامہ ڈاکٹر شہریار صاحب قبلہ۔ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، چاہے ساس کی غیبت ہو یا بہو کی غیبت ہو، غیبت حرام ہے، اور زنا سے زیادہ سخت ہے، الغیبت اشد من الزنا۔ حضور سے پوچھا گیا سرکار کیسے غیبت سخت ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں الزانی یزنی ثم یتوب، زانی زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، غلطی ہو گئی، پاؤں پھسل گیا، نفس نے بہکا دیا، انہوں نے شراب پی لیا، انہوں نے بدکاری کر لی، بعد میں احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، میں اب ایسا نہیں کروں گا، احساس ہو گیا غلط نہیں کروں گا، اب وہ توبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ 10 سال شراب پیا پھر اس کے بعد سچی توبہ کر لیا، اللہ معاف کر دے گا۔ 10 سال بدکاری کی پھر سچی توبہ کر لیا، دوبارہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا اس گناہ کو۔ سچی توبہ کا مطلب ہے کہ جس طرح گائے کے تھن سے دودھ نکل جائے پھر واپس نہ جائے، وہ ہے سچی توبہ۔ چاہے وہ سچی توبہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جب 10 سال وہ بدکاری کیا توبہ کر لے سچی، پھر دوبارہ اس گناہ کو ہاتھ نہ لگائے، اللہ معاف کر دے گا۔ مگر اگر آپ نے کسی مسلمان کی عزت خراب کرنے کے لیے اس کی برائی پیٹھ کے پیچھے بیان کیا، ایک عیب ہے کہ جو میرے پاس نہیں ہے اس کو اگر آپ نے بیان کیا تو وہ بہتان، غیبت سے بڑا گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے، بہتان، الزام لگانا گناہ ہے، برائی اس کے پاس ہے نہیں، کھینچ توڑ کے اس کو برائی ثابت کر دینا۔ سنیما ہم دیکھتے نہیں، لیکن میرا ساتھی حسد میں وہ بولے کہ میں نے ان کو دیکھا رات میں سنیما دیکھتا ہے، رات بھر موبائل میں سنیما دیکھتا ہے، حالانکہ میں دیکھتا نہیں۔ یہ ہو گیا بہتان، یہ ہو گیا بہتان، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو بادشاہ اسلام 80 کوڑے مارے ہوئے اس کو، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی انہوں نے بہتان لگایا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ساس یہ بولتی ہے کہ تم رنڈی، معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ، طبائف کا مطلب ہے کہ جو 10 مردوں کے پاس جاتی ہے اس کی بیوی اس جرم سے پاک ہے، انہوں بیچاری شادی سے پہلے شادی کے بعد انہوں نے گناہ نہیں کیا، وہ شوہر کی امانت ہے، لیکن یہ دشمنی میں اس کو اس طرح کے جملے کہہ رہی ہے، بادشاہ اسلام رسی سے باندھ کے 80 کوڑے مارے گا اس کو۔ اس لیے خبردار وہی بات زبان سے نکالنا جو بات سچ، کبھی الزام مت لگانا اپنی ساس پہ، اپنی بہو پہ، اپنے سماج کی عورتوں پہ، اپنی نند، اپنے بھاؤج پہ، اپنے پڑوسن پہ، خبردار، ورنہ حضور نے کہا ہے کہ میں زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہوں۔ جہنم کا پیٹ بہت بڑا ہے، جنت میں 1 کروڑ میں 1 آدمی جنت جائے گا، جہنم میں تھوک کا تھوک آدمی جائے گا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں تقریر کر رہے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے، لوگ نمازی ہی نہیں بن رہے ہیں۔ نمازی بنے گا کیسے؟ جنت میں تو 1 آدمی جائے گا اور جہنم میں 1 کروڑ جائیں گے۔ اس لیے سچا کم ہے، جھوٹا زیادہ، نمازی کم ہے، بے نمازی زیادہ، عزت دار کم ہے، شرابی زیادہ، پرہیزگار کم ہے، زناکار زیادہ، نیک پرہیزگار کم، بولنے والے کم ہیں، غیبت چغل خوری کرنے والا زیادہ، اگر جلسے میں آنے والا کم ہے، ناچ دیکھنے والا زیادہ، عالم کی گفتگو سننے والا کم ہے، نیتا کا بھاشن سننے والا زیادہ،
اور پھر قرآن پڑھنے والا کم ہے، اخبار پڑھنے والا زیادہ، نماز پڑھنے والا کم ہے، سنیما دیکھنے والا زیادہ، تو پریشان مت ہو جاؤ، جنت میں کروڑوں میں کوئی جائے گا اور جہنم میں تھوک کا تھوک جائے گا۔ اور سن لے، روزی روٹی سب کے لیے ہے، شراب پیے اس کو بھی روزی ملے گی، کوئی زنا کرے اس کو بھی روزی ملے گی، کوئی اندھا سانپ ہو اسے بھی روزی اللہ دیتا ہے، سمندر کی فیل مچھلی اللہ اسے بھی روزی دیتا ہے، کوئی اللہ کا انکار کرے کہ اللہ نہیں ہے اس ناستک کو بھی اللہ روزی دیتا ہے، ورنہ جتنے کافر ہیں دنیا میں سب کو اللہ ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتا، سب کو تڑپا تڑپا کے مار دیتا۔ اور حدیث میں آیا ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، حدیث میں آیا ہے، سن لے غور سے، کبھی للچائی نگاہ سے اللہ کے کو گالی دینے والوں کے محل کو مت دیکھنا، اسلام مٹانے کی بات جو کر رہا ہے کبھی اس کی بلڈنگ کو مت دیکھنا، کبھی اس کی نوکری، اس کی گاڑی، اس کے منترالے کو مت دیکھنا جو اسلام کے خلاف زہر اگل رہا ہے، اندر سے وشواس کر لینا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام مٹنے نہیں آیا ہے، اسلام دبنے نہیں آیا ہے، جو چچندر اور بندر کی پرستش کرے وہ آباد رہے گا، جو خدائے واحد کی عبادت کرے وہ برباد ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، جو جنگل جھاڑ کو خدا کہے، جو بندر چچندر کو خدا کہے، جو گوبر کو خدا کہے، جو درخت کو خدا کہے، جو سورج و چاند کو خدا کہے، وہ آباد رہے گا، اس کا دین ہمیشہ رہے گا۔ جو خدائے واحد کی پرستش کرے، جو زمین و آسمان کے خالق کی بندگی کرے، وہ دب جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ مٹ جائے گا، اس کو بھگا دیا جائے گا۔ نہیں ہوگا ایسا، اس لیے نہیں ہوگا کہ باطل دبنے آیا ہے، حق بلند ہونے آیا ہے، اللہ کا دشمن تباہ و برباد ہوگا، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ پہلے بھی لوگوں نے دشمنی کیا ہے، اسلام مٹا دیں گے، قرآن مٹا دیں گے، مدرسہ مٹا دیں گے، مسجد مٹا دیں گے، جلسہ مٹا دیں گے، مگر 1500 سال کے اندر میں کیا ہوا؟ جو مٹانے کی بات کر رہا تھا وہی مٹ گیا، اس کا خاندان مٹ گیا، اس کا دادا نانا مٹ گیا، اس کی بستی مٹ گئی، اس کا شہر مٹ گیا، مگر اذان نہیں مٹی، نماز نہیں مٹی، قرآن نہیں مٹا، اسلام نہیں مٹا، جلسہ نہیں مٹا، کوئی کل باقی رہے گا، نیک چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین اثر رہ جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شاہ جیلا کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کون بولا تم سے اسلام مٹ جائے گا؟ چچندر، بندر، وہ بندر کے بولنے سے اسلام مٹ جائے گا، اس چچندر کے بولنے سے اسلام مٹ جائے گا، اس ضمیر فروش کے بولنے سے اسلام مٹ جائے گا، جو ساری زندگی ناپاک رہتا اور جسے پاخانہ دھونے کا شعور نہیں ہے وہ زندہ رہے گا، اسلام مٹ جائے گا۔ ان ناپاکوں کی بات پہ دھیان مت دینا، ان ناپاکوں کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرا خدا کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جو ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا اور اسلام کے ساتھ بھیجا تاکہ اس مذہب کو سارے مذاہب پہ غالب کر دے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ مذہب غالب ہو کے رہے گا، ہر گھر میں اسلام پہنچے گا، ہر درخت میں اسلام پہنچے گا، ہر محل میں اسلام پہنچے گا، ہر ملک میں اسلام پہنچے گا، ہر اسٹیٹ میں اسلام پہنچے گا، ہر مکتب میں اسلام پہنچے گا، ہر پارلیمنٹ میں اسلام پہنچے گا۔ نہیں تجھے معلوم میں جھوٹا مگر میرا مصطفیٰ سچا، میرے نبی سچے، مصطفیٰ سچے، اور حضور کہتے ہیں لا یبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا فبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ رسول کہتے ہیں سچے رسول، اس زمین کا کوئی کچا گھر نہیں بچے گا مگر اللہ وہاں اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا، کوئی پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا۔ جھوٹا جھوٹا ہے، مصطفیٰ سچوں کے سردار ہے، وہ سردار کا کیا کہتے ہیں ہر مٹی کے گھر میں اسلام پہنچے گا، ہر پختہ گھر میں اسلام پہنچے گا، ہر ملک میں اسلام پہنچے گا۔ اس لیے مصطفیٰ کا قول سچا ہو کے رہے گا، اس لیے میرا عقیدہ ہے آپ کو بھی عقیدہ ماننا پڑے گا۔ امریکہ کا مذہب مذہب اسلام، یورپ کا مذہب مذہب اسلام، آسٹریلیا کا مذہب مذہب اسلام، افریقہ کا مذہب مذہب اسلام۔ جس قدر سورج و چاند کو سوال نہیں ہے، ایک سورج ایک چاند، اسی طرح ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن، ایک مذہب اسلام۔ جب تک یہ سورج چاند رہے گا اسلام کی عظمت کا ٹنکا دنیا میں بجتا رہے گا۔ واہ 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 واہ، اس بات کو گرا باندھ کر رکھ لیں۔
نہیں ہوگا. ہم جھوٹے ہیں ہم تباہ ہوں گے, ہم بے نمازی ہیں ہم مارے جائیں گے, ہم جھوٹے ہیں ہم برباد ہوں گے, ہماری روزی گھٹے گی, ہمارے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی, ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. گاؤں میں سارے لوگ بے نمازی ہیں, گاؤں میں زلزلہ آئے گا, سارے لوگ زمین میں دھنس جائیں گے, اپنے گھر کے ہی ملبے میں سب سڑ جائیں گے. جیسے ترکی میں زلزلہ آیا, 50,000 لوگ مارے گئے, سب اپنے ہی مکان کے ملبے میں سڑ گئے, کوئی نکالنے والا نہیں ملا. تو ہم بدکار ہیں ہم سڑ جائیں گے, ہم بدکار ہیں طوفان آئے گا سارے گاؤں کو بہا لے جائے گا, ہم بدکار ہیں زلزلہ آئے گا ہم زمین میں دھس جائیں گے. لیکن اسلام کو کبھی سوال نہیں ہوا ہے, نہ ہوا ہے, نہ آج ہے, نہ قیامت تک ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سچائی کا مذہب ہے, اسلام صداقت کا مذہب ہے, اسلام ظلم مٹانے آیا ہے, اسلام حق پھیلانے آیا ہے, اسلام ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنے آیا ہے. اس لیے اسلام ہمیشہ کہتا ہے جھوٹ مت بولو, شراب مت پیو, زنا مت کرو, غیبت مت کرو, چغلخوری مت کرو, پڑوس کو مت ستاؤ, بولی میں شیرینیت لاؤ, گھمنڈ اور غرور مٹا دے, حسد مٹا دے, جلن مٹا دے, تمام ریاکاری مٹا دے, ڈھونگ مٹا دے, تمام لالچ مٹا دے, ہرس مٹا دے. اسلام تمام برائیوں کو مٹانا چاہتا ہے, ساری اچھائی نافذ کرنا چاہتا ہے. اس اچھے مذہب کو کبھی زوال ہوگا نہیں ہوگا. ایک کلمہ پڑھنے والا تھا صدیق اکبر, دشمن نے بولا اسلام مٹا دے گے. دوسرا کلمہ پڑھنے والا زید ابن حارثہ آیا, دشمن بولا اسلام مٹا دے گے. تیسرا کلمہ پڑھنے والا مولا علی آ گئے, دشمن نے بولا اسلام مٹا دیں گے. چوتھا کلمہ پڑھنے والی جناب خدیجہ آ گئی. یہ 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا. جب دشمنوں کو بھنک لگی بولا اسلام مٹا دیں گے. 40 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر جب بھنک لگی بولا اسلام مٹا دیں گے. 4,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر بھنک لگی 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر دشمنی بڑھ گئی 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر دشمنی بڑھی 4 کروڑ لوگ 40 کروڑ نے کلمہ پڑھا. ابھی 50 سال سے تو میں سن رہا ہوں, نیتا بولتا ہے اسلام خطرے میں, نیتا بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے, اب مولوی صاحب بولتے ہیں مسجد میں اسلام خطرے میں ہے, مقرر بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے. 50 سال عمر ہو گئی, 5 سال میں چھانٹ دوں تو 45 سال سے میں سن رہا ہوں کہ اسلام خطرے میں ہے. میں پڑھتا تھا میٹرک میں اسکول میں, اس وقت میرا اسکول کا ٹیچر تھا, ٹیوشن پڑھانے والا, وہ بولتا تھا اسلام خطرے میں ہے. اس کے بعد جب آیا تو مقرر اور نقیب لوگ لطیفہ میں بولا اسلام خطرے میں ہے, اسلام بہت پیچھے ہے, اسلام خطرے میں ہے. نقیب لوگ ہنسانے کے لیے بولتا ہے اسلام بہت پیچھے ہے, اسلام خطرے میں ہے. آج بھی نیتا بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے. ووٹ لینا ہے تو اسلام خطرے میں ہے, جگہ بچانی ہے تو اسلام خطرے میں ہے. مولانا بولتا, پیر بولتا, فقیر بولتا, نیتا بولتا, سب بولتا اسلام خطرے میں ہے. تو 50 سال میں تو اسلام کو مٹ جانا چاہیے, اسلام کو تو ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ ہمارا بھی نیتا بولتا ہے اور وہ بھی بولتا ہے اسلام خطرے میں, اسلام مٹا دیں گے. مگر اسلام کا مزاج نہیں سمجھتے. 1500 سال کے اندر میں جہاں دشمنی بڑھتی جاتی ہے, اسلام ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو آج سے 50 سال پہلے ہندوستان کی آبادی تھی 12 کروڑ اور 50 سال کے بعد آج آبادی ہے 40 کروڑ. 40 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں کے نام کے ساتھ کم و بیش لفظ محمد جڑا ہوا ہے. محمد ابن عبداللہ اکیلے تھے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, محمد اکیلے تھے. لیکن آج 40 کروڑ محمدی انڈیا میں ہے, 22 کروڑ محمدی پاکستان میں ہے, 20 کروڑ محمدی بنگلہ دیش میں ہے. پوری دنیا میں 200 کروڑ لوگوں کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. 200 کروڑ لوگوں کے نام کے ساتھ. پتہ یہ چلا کہ گھبراؤ مت, دلی کا جوکر کیا بول رہا ہے, نروس مت ہو جاؤ. اپنی مسجد کو آباد کر, اپنے مدرسے کو آباد کر, اپنے گھر میں قرآن پڑھ, اپنی بیٹیوں کو دین سکھا تاکہ کوئی کافر تیری بیٹی کو چھین کے نہ لے جائے. اپنے بیٹے کو اسلام سکھا تاکہ تیرا بیٹا نوکری کے لالچ میں کافر نہ ہو جائے. اپنے بیٹے کو بتا دے کہ جنت کی حور کتنی خوبصورت ہے, وہ ملے گی تب جب دنیا میں خواہشات کو قربان کرے گا, نفس پہ کنٹرول رکھے گا اور صبر کر کے اسلام کے قانون پر عمل کرے گا. اور جہاں مرے گا وہاں چاند سے زیادہ خوبصورت جو تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے, وہ 70 حوریں تیرے نکاح میں آئیں گی. مگر دنیا میں شرط کرنا ہوگا, دوسروں کی بہو بیٹی پہ بری نگاہ نہ ڈالنا ہوگا, وہاں مٹک کے بات نہ کرنی ہوگی, رات بھر موبائل سے کنیکشن نہ رکھنا پڑے گا. چاہے 1000 خوبصورت لڑکی ہو نکاح اٹھا کے مت دیکھ, 1000 خوبصورت لڑکا ہو نکاح اٹھا کے مت دیکھ. اپنی بیٹی کی گھٹی میں پلا دے, ورنہ
ورنہ یہ کافر ایک پلان کے تحت تیری ساری بیٹی کو چھین لے گا. اپنے بیٹے کو بتا دے انجینئر ہونا ڈاکٹر ہونا اور ہے, مسلمان ہونا اور ہے. ڈاکٹر بننے کے بعد کافر مت بن جانا. ڈاکٹر بننے کے بعد مسلمان کی تبلیغ اسلام کی تبلیغ کا مرکز اپنے دفتر کو بنا دینا. اس کی گھٹی میں اسلام پلانا ہوگا. اپنا کام کرتے رہیے, اپنے گھر میں اسلام بچائیے, اپنی بیٹی کو مسلمان بنائیے, اپنے بیٹوں کو مسلمان بنائیے. 50 کروڑ کا گھر دینے سے بہتر ہے کہ بیٹی کا اسلام اسٹرانگ کر دینا, اپنے بیٹے کا ایمان مضبوط کر دینا. یہاں پر مکان بنا دیا, یہاں بیٹی کافر کے ساتھ بھاگ گئی, کیا فائدہ ہوا؟ یہاں 50 کروڑ روپیہ لگا کے بچے کو ڈاکٹر بنایا, آج بیٹا کسی کافرہ کے ساتھ بھاگ گیا, کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے اپنی بیٹی بیٹا کو انجینئر ڈاکٹر بنانے سے پہلے اس کی گھٹی میں اسلام پلائیے, اس کے سینے میں اسلام بسائیے, مصطفیٰ کی محبت ڈالیے. آپ اپنا کام کیجئے, اپنے گھر میں اپنے بچوں کا خیال کیجئے, اپنے پڑوسی کا خیال کیجئے, اپنے مسجدوں کو آباد کیجئے. اس دنیا بھر کا جھگڑا مت مول لیجئے کہ اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے, وہ سب مت سوچئے. اپنے گھر میں, اپنے پڑوس میں, اپنے رشتہ داروں میں اسلام کا کام کیجئے. باقی دنیا میں اسلام کا کیا حال ہوگا وہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے. اور جب اللہ پر چھوڑیں گے اور اللہ کا قانون دیکھیں گے, یہی پتا چلے گا کہ جب جب دشمنی خوب بڑھتی جاتی ہے, مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ایک تھا, آج 200 کروڑ لوگ ہو گئے. اس لیے اسلام نہ خطرے میں تھا, نہ ہے, نہ رہے گا. دلی کا جوکر گالی دیتا رہے, آپ گھبرائیے مت. وہ بولتا رہے, مٹا دیں گے, گھبرائیے مت. اور آپ خوش ہو جائیے کہ جتنا یہ چلائے گا اتنا زیادہ مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علامہ ڈاکٹر شہریار صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت کمزور مذہب نہیں ہے, اتنا کمزور نہیں کہ جو چاہے کھیرا اور مولی اور گاجر کی طرح اٹھا کے پھینک دے. اتنا کمزور نہیں ہے. اللہ ہے, اللہ ساری زمین کا خالق, اللہ سارے آسمان کا خالق, اللہ سارے انسانوں کا خالق. اللہ کا کام آپ دیکھیں گے اللہ کیا کرتا ہے. قرآن شریف کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ اللہ کہتا ہے کہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا, جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو حکومت دینا اور حکومت چھیننا یہ اللہ کا کام ہے. اس آیت کریمہ میں قرآن سچا, سارے لوگ مل کے بولیں قرآن جھوٹا ہے. وہ وسیم مرتد کافر کا کیا ویلو ہے؟ وہ تو خود مر گیا, جیل میں سڑ رہا ہے اور بول رہا ہے کہ بیوی چھوٹی, بچہ چھوٹا, سنسار چھوٹا, اور جس کی گود میں گیا تھا وہ بھی چھوٹا. سوچا تھا کہ ہندوستان کا سارا ہندو اس کو سر پہ بیٹھا لے گا, سب اس کو تھوک دیا. بیوی چھوٹی, بچہ چھوٹا, سنسار چھوٹا, ان کا جو فرینڈ نیا تھا وہ بھی چھوٹا. اب بول رہا ہم زہر کھا کے مر جائیں گے. یہ سزا ہے جو قرآن کے خلاف بولے گا جہنم میں وہاں جلے گا, اور تنہائی کی آگ میں یہاں جلے گا. وہ جیل میں سڑ رہا ہے, یہی انپڑھا کودتا تھا, اپنا بہت ناز تھا اسے اپنی خوبصورتی پر, اپنی جوانی پر, اپنے زبان کی بولی پر, اور اپنے پوسٹ پر. اتر پردیش کا وہ صاحب وقف بورڈ کا وقف بورڈ کا چیئرمین بن گیا تھا. اسے بڑا گھمنڈ تھا, بڑا غرور تھا, وہ اپنی بولی پہ گھمنڈ تھا. سوچا تھا کہ ہندوستان کا 40 کروڑ مسلمان یہ گونگا ہے, یہ اپاہج ہے, یہ جاہل ہے, یہ الو ہے. وہی خوبصورت ہے, وہی پڑھا لکھا ہے, وہی آگے چپڑ چپڑ کرتا ہے. وہ ہندو بن جائے گا تو اب وہ سارے ہندو اس کے غلام ہو جائیں گے. وہ MLA بن جائے گا, وہ منتری بن جائے گا, وہ MP بن جائے گا, سارے ہندوؤں کا لیڈر وہ بن جائے گا. مگر یہ غیر مسلم بھی بہت چالاک ہے, جس کو اپنے گھر میں عزت نہیں ملی وہ دوسروں کا عزت ملے گی, اسی لیے ذلیل ہو گیا. نرسنگانند اسے ٹھکرا کے بھیج دیا کہ صاحب یہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا. اس لیے اے مومن اپنی بیٹی کو بچاؤ, اپنے بیٹے کو بچاؤ, اپنا لباس بچاؤ, اپنی داڑھی بچاؤ, اپنے سر کا بال بچاؤ, شادی بیاہ بچاؤ, عقیقہ ختنہ ولیمہ کا کلچر بچاؤ. یہ برتھ ڈے پارٹی جو کافروں کی ایجاد ہے اس کو پاؤں کے نیچے روند کے پھینک ڈال. یہ شادی بیاہ میں فضول خرچیاں, اس میں آگ لگا دے. یہ صاحب کار چھپانا, ٹینٹ لگانا اور 10,000 آدمی کو حرام کما کے
की खिला देना, ये तमाम खलीज रस्मों को मिटा दे। सारे सरदार सबके सरदार मुस्तफा है। मुस्तफा की बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। मौला अली जन्नती अधेड़ मर्दों के सरदार है। हसनैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। जिसका बेटा जन्नती नौजवान का सरदार, जिनका शौहर जन्नती अधेड़ मर्दों का सरदार, और जिनका बाप सारे पैगंबरों का सरदार, और जो खुद जन्नती औरतों की सरदार, जो अली सरदार, हसन हुसैन सरदार, फातिमा सरदार, मुस्तफा सारे सरदारों के सरदार। तो उस फातिमा की शादी मस्जिद में पुराने कपड़े में सिंपल ढंग से 10-20 लोगों के बीच में हो रही है। क्यों? इसलिए ताकि जिस शादी में सादगी हो, जिस शादी में सच्चाई हो, जिस शादी में सफाई हो, वह बाबरकत होती है। जहां फजूल खर्ची हो, जहां हराम काम हो, जहां डीजे हो, जहां काफिरों की नकल हो, जहां तमाशा हो, वह शादी में बरकत खत्म हो जाती है। और फिर उसका जो बच्चा होता है वह जोकर होता है, वह लोफर होता है, वह शराबी होता है, माँ बाप को मारने वाला पैदा होता है। लेकिन जिस फातिमा की शादी मस्जिद में हो जाए, और फिर जिस फातिमा की शादी सिंपल ढंग से हो जाए, जिस फातिमा की शादी में 10-20 लोग शरीक हैं, सादगी है, सफाई है, खुदा तरसी है, तो उसका बेटा कैसा होता है? उसका बेटा लोफर नहीं। जिनकी शादी सिंपल हो, अली हो शौहर, फातिमा हो माँ, फातिमा हो माँ, अली हो बाप, तो उसका बेटा तारीख मुरत्तब करने वाला, शहीदों का सरदार हसन पैदा होता है, हुसैन पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन। जिनकी शादी में डीजे बजता है उनका बच्चा शराबी पैदा होता है। जिनकी शादी में डीजे बजता है उनका बच्चा शराबी पैदा होता है। जिनकी शादी में नाच और गाने होते हैं उनकी औरतें, उनकी बच्चियां बेहया, बेशरम, बेशरम पैदा होती हैं। जिनके घर में सुन्नत का कोई ख्याल न रखा जाए उसके आने वाली नस्लें काफिरों से करीब हो जाती है। इसलिए आज तुम्हें आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, अपनी बेटियों को बचाने के लिए अहद करना पड़ेगा कि मैं शादी में फजूल खर्ची नहीं करूंगा, शादी में मुतालबे जहेज नहीं करूंगा। आज जरूरत है कि मुसलमानों के पास माल रहे, क्योंकि हम गरीब हैं, इसीलिए ये हमें फुटबॉल की तरह मारना चाहता है। वो मेरे गांव में घुसता है, टूटी हुई दीवारें, कच्ची दीवारें, 1% मकान है, 99% गरीबों की दीवारें हैं। वो देखकर मेरा मजाक उड़ाता है। वो हमारी बस्तियों को हरिजन की बस्ती कहता है। वो हमारे बच्चों को हरिजनों के बच्चे की तरह वो कहता है। ये सिर्फ मुसलमान शादी करता है और 2-4-10 बच्चे पैदा करके उसको सड़कों पे छोड़ देता है, या तो चाय की दुकान में गिलास धोता है इनका बच्चा, या फिर साइकिल की दुकान में पंचर बनाता है इसका बच्चा। ये हमें ताना देता है, इनका बच्चा पंचर बनाता है, इनका बच्चा चाय की प्याली धोता है, इनका बच्चा दिल्ली में रेड़ी चलाता है, इनका बच्चा बंबई में ऑटो चलाता है, इनका बच्चा दिल्ली पंजाब में जाके वहां किसानों का गेहूं काटता है, इनके बाल बच्चे फैक्ट्री में गुजरात में जाके मजदूरी करते हैं। इसीलिए वो मुझे ताना देता है, हमारी गुर्बत का ताना। वरना उसका मुंह नोच ले तो मुझे मिटाने की बात कर रहा हो। और मालूम है दौलतों की धमक होती है। यहूदी के खिलाफ वो बोले नानी मर जाएगी। यहूदी मुट्ठी भर है दुनिया में, यहूदी मुट्ठी भर है, ज्यादा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो 200 करोड़ है, और फिर दूसरे लोग तो एक दूसरे, कोई 50 करोड़, कोई कुछ करोड़ है, लेकिन यहूदी मुट्ठी भर है। इसराइल में चंद करोड़ हैं वो लोग। पूरी दुनिया में मिला दे तो बमुश्किल तमाम 4 से 5 करोड़ भी यहूदी न निकले। नसरानी बेतहाशा, नसरानियों की तादाद सबसे ज्यादा है। नसरानियों की तादाद ये मुट्ठी भर है यहूदी। मगर यहूदी के खिलाफ कोई नहीं बोलता यहूदियत मिटा देंगे, यहूदियत खत्म कर देंगे, कोई नहीं बोलता। क्यों? कभी कुछ सुना आपने न्यूज में, टेलीविजन पे कोई एंकर बोला या कोई नेता बोला या इसी हिंदुस्तान में गिनती के चंद यहूदी लोग यहूदी हैं, मगर कोई नहीं बोलता यहूदी को मिटा देंगे। और दब दबा के छुप छुपा के क्रिश्चियनों के खिलाफ कभी कभी बोलता है, मगर फिर भी छुप छुपा के बोलता है, चोरी छुपे, ताकि मारा न जाऊं, पकड़ा न जाऊं, और कोई हमको हुकूमत की तरफ से पाबंदी न लग जाए। चोरी छुपे बोलता है मिटा देंगे, क्योंकि वो जानता है कि नसरानी मालदार है, वो जानता है यहूदी मालदार है। अब ले दे के बच गया एक मुसलमान गरीब है, इसलिए बोलता उखाड़ के फेंक देंगे। और मुसलमानों में जो मालदार है उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होते हैं हमारे पैसे वाले ओहदेदार। नहीं देखा आपने? मुसलमानों में एक शख्स लखनऊ में मॉल बनाता है, लूलू मॉल बनाता है, कई हजार करोड़ रुपए से वो मॉल बनाता है। 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ से मॉल बनाता है। जो मॉल
پورے ایشیا میں یعنی پورے ہندوستان کا سب سے ہائی کلاس کا مال ہے. اور اس مال کے ادگھاٹن میں کون آتے ہیں؟ آتے ہیں پنڈت جی. جو پنڈت جی جس کے بارے میں پورا ہندوستان سب جانتا ہے کہ وہ کیا اگلتے ہیں اپنے منہ سے. وہ شہد اگلتے ہیں کہ زہر اگلتے ہیں وہ پورا ہندوستان جانتا ہے. اب وہ آ کر کے اس مسلمان کے مال کا ادگھاٹن کر رہے ہیں. اب پورا کئی گھنٹہ ٹائم بتا رہے ہیں اور جا رہے ہیں. پیسہ بولتا ہے، پیسہ بولتا ہے، پیسہ بولتا ہے. پیسہ کما، پیسہ بچا، دولت مند بن. سارے لوگ تمہارے آگے ہاتھ جوڑنے آئیں گے. نیتا بھی آئیں گے، داروغہ بھی آئیں گے، ایم ایل اے بھی آئیں گے، ایم پی بھی آئیں گے. پیسہ بولتا ہے. پیسہ کما. پیسے کو برتھ ڈے پارٹی میں خرچ مت کر. پیسے کو برتھ ڈے پارٹی میں خرچ مت کر. یہ برتھ ڈے پارٹی کو مٹا دے. بول جاؤ امریکہ جاؤ، ہندوستان میں نہیں چلے گا. جاؤ کافر کے ہاں چلو، مسلمان کے ہاں نہیں چلے گا. مسلمان کے ہاں برتھ ڈے کیا مطلب ہوتا ہے؟ برتھ ڈے کا مطلب ہوتا ہے کیک لائیں، بچے کو بیٹھائیں اور کیک کاٹیں. اور بچہ آج ہمارا 5 سال کا ہو گیا، آج ہمارا 10 سال کا ہو گیا، یہ 10واں برتھ ڈے ہے. اب وہاں کیک کھائیں اور خوب ناچیں کودیں. اب بولے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، خوب گانا گائیں. اب گانا میرا بچہ گیا، اس نے سریش گیا اور وہاں دیکھا، وہ دوڑ کے بولا بابا اب وہاں سریش کا برتھ ڈے تھا، میرا برتھ ڈے کب ہوگا؟ اب ہم نے بھی ڈائری نکالا، دیکھا ڈائری میں 10 جون کو میرے بیٹے کا برتھ ڈے ہے. ہاں ہاں رمیش کو بلانا ہے چونکہ وہ ہم کو بلایا تھا. اب ہم نے رمیش کو بلایا، امیش کو بلایا، ولیم کو بلایا، ورتھ کو بلایا، سب کو بلایا. بڑا سا کیک لایا، بیٹے کو بیٹھا، چھری سے کاٹا تھا وہ. یہ مسلمان تلوار نکالا، یہ تلوار سے کیک کو کاٹتا ہے اور سب تالی بجا کے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہوتا ہے. اب یہ بتا دیجئے کہ واٹ از دا ڈیفرنس بٹوین مسلم اینڈ نان مسلم؟ کیا فرق رہا ایک مسلمان ایک کافر کے درمیان؟ وہ بھی کیک کاٹا، تم بھی کیک کاٹا. وہ بھی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو گایا، تم بھی گایا. وہ بھی ناچا، تالی بجایا، تم بھی کیا. پھر تجھ میں اس میں کیا فرق رہا؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. You are the best community raised unto mankind. Your duty is to bid virtues, forbid vices. ہندوستان کے سارے مالدار مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں، میں سبوں سے کہہ رہا ہوں، یہود و نصارہ کے پیروی کرے گا تو تو ذلیل ہو جائے گا. یہود و نصارہ کے طرز پہ اپنی شادی بیاہ کا سسٹم تم نے رکھا تو اللہ بھی ناراض رہے گا، رسول اللہ بھی ناراض رہیں گے. جب اللہ رسول ناراض رہے تو تیرا پرسان حال کون ہوگا؟ حکومت بھی تجھ سے ناراض ہے، اللہ رسول بھی تجھ سے ناراض رہے اور تیرے پاس مال بھی نہ ہو جو ڈھال مر کے کام انجام دے. یہ بتا تیرا کیا حال ہوگا؟ تیری لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو جائیں گے، کوئی بچانے والا نہ ہوگا. تیرے بال بچے یہودیت قبول کر لے، نہ دنیا ہی ملے گی نہ آخرت کی جنت ملے گی، تڑپ تڑپ کے مارے جائیں گے. تیرا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ حکومت ناراض ہو چاہے داروغہ ناراض ہو ڈی ایم ناراض ہو اسے ناراض ہونے دے. تیرا ایک سہارا اللہ ہے، ایک سہارا رسول اللہ ہے. یہ دونوں ناراض نہ ہونے پائے. اگر یہ دونوں ناراض ہو گئے تو تو کہیں کا نہیں رہے گا. ساری دنیا ناراض ہو، اللہ رسول راضی رہے تو تیرا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا. خدا تیرے ساتھ کوئی بگاڑ نہیں پائے گا، رسول اللہ تیرے ساتھ کوئی بگاڑ نہیں پائے گا. اللہ تیرا، رسول اللہ تیرے، اور تو کام کرتا ہے کافروں جیسا اور تو بولتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، کام شیطان جیسا. اور تو چاہتا ہے ولیوں کی طرح اللہ میرے ساتھ سلوک کرے اور تو ہے شیطان کا پیروکار اور سوچتا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم و کرم کی بارش کرے. نہیں ہوگا. کام کر فرشتوں جیسا، کام کر مومن جیسا. اس کے بعد یہ مت بول کہ اللہ کہاں ہے. اتنا زبردست کام کر اللہ کی خوشی کا، رسول کی خوشی کا، کہ تمہیں ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہ پڑے بلکہ اپنا کردار اتنا بلند کر لے کہ ڈاکٹر اقبال کی زبان میں تیرا ہاتھ بھی اٹھنے نہ پائے بلکہ اللہ تجھ سے کہے بول بندے کیا چاہتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھ لے بتا تیری رضا کیا ہے. واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علامہ ڈاکٹر شہریار صاحب قبلہ. یہ مت بول کہ اللہ کہاں ہے، یہ مت بول کہ رسول اللہ کہاں ہے، یہ بول کہ تو کہاں ہے.
اللہ تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، مگر تم کہاں کھڑا ہے؟ تم کہاں کھڑا ہے؟ تیرے بچے کہاں کھڑے ہیں؟ تیرا سماج کہاں کھڑا ہے؟ تیرا دماغ کہاں کھڑا ہے؟ یہ دماغ کا گھمنڈ، یہ دل کا حسد اور جلن، کینہ اور قدورت، یہ مجھ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ برتھ ڈے پارٹی، جو اسلامک برتھ ڈے پارٹی کیا ہے وہ مجھ سے سنو۔ بوڑھا آدمی 95 سال کی عمر کا، وہ بھی موت کی بات نہیں بولتا ہے، وہ دوائی اور صحت اور ڈاکٹر کی بات کرتا ہے۔ اور یہ بچہ برتھ ڈے پارٹی میں جو میں نے کیک کاٹا، حالانکہ وہاں یہ ہونا چاہیے زندگی کی جب ساری بہاریں ختم ہو گئی، بچپن گیا، جوانی گئی، بڑھاپا آیا، بڑھاپے کا بھی پیریڈ ختم ہو گیا، اب یہ بونس کے طور پر 70 80 90 سال کا بوڑھا بچا ہوا ہے۔ یہ تو سمجھ لیے کہ مرا ہوا تھا، ایسے ہی یہ بچا ہوا ہے، زندہ ہے، اس کو تو مر جانا چاہیے۔ وہ تو ڈاکٹر اقبال تھا جو 63 سال سے پہلے بولا اب میری عمر 63 سال کے قریب ہو رہی ہے، میری ظاہری عمر سرکار کی ظاہری عمر سے آگے نہ ہو جائے، یا اللہ اس عاشق رسول کی فریاد سن لے۔ تو اقبال عاشق رسول 63 سال سے پہلے ہی دنیا چھوڑ کے چلا گیا، سبحان اللہ۔ یہ ہے تمنا عاشق رسول کی، اور یہ تمنا ہے دنیا دار کی کہ ڈاکٹر کہاں ہے، گٹھیا کی دوائی کہاں ہے، آنکھ کے متیابن کا آپریشن کی دوائی کہاں ہے، یہ روٹی پچانے کی دوائی کہاں ہے۔ ابھی 1 سیکنڈ کے بعد، ظہر کے بعد موت کا اعلان ہوگا اس کا، مگر یہ ابھی بولتا ہے کہ 2 روٹی کھانے کے بعد بچے گی کیسے وہ روٹی، وہ دوائی کوئی ٹکیا ہے مولوی صاحب آپ کے پاس تو ہم کو دے دیجئے۔ یہ ہے ان کے جینے کا شعور، چونکہ یہ مصطفیٰ کو جانتے نہیں، یہ اللہ رب العزت کے قہر و غضب کو جانتا نہیں، یہ صرف جینا چاہتا ہے کہ پوتی کی شادی، بیٹی کی شادی، اب پوتی کی بیٹی کی شادی، نتنی کی بیٹی کی شادی، یہ سب دیکھ لیں۔ لمبی عمر کا نتیجہ بھگت رہا ہے، پیر نہیں ہے، پیٹ میں دانا نہیں ہے، رگوں میں خون نہیں ہے، سارے چمڑے ڈھیلے ہو گئے، بہو ادھر جا رہی ہے، بیٹا ادھر ٹال کے جا رہا ہے، پوتا مذاق اس بڈھے کا اڑاتا ہے، وہ بڑھاپے کا نتیجہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد کس قدر بندہ ذلیل ہوتا ہے، نہ بیٹا نہ بہو، بیٹی کبھی آئی روئی دھوئی 4 دن رہی، پھر وہ چلی گئی، پھر پاخانہ پیشاب کون صاف کرے گا، 3 دن کے بعد بیٹا آتا ہے صاف کرتا ہے۔ یہ بوڑھا اپنے پوتے کو یہ دعا دینا چاہیے، اللہ تم کو 50 سال کی جوانی دے، ایمان کی حالت میں چلتے پھرتے حالت سجدہ میں موت عطا کر دے، موت عطا کر دے، دعا یہ دینی چاہیے، مگر وہ خود لمبی عمر چاہ رہا ہے۔ اب بتائیں کہ دوسروں کا کیا حال ہوگا۔ یہ ہے اینٹی اسلامک تھنکنگ، اسی کو کہتے ہیں غیر اسلامی سوچ، جو جلسے سے قریب نہ ہو، جو مدرسے سے قریب نہ ہو، جو قرآن سے قریب نہ ہو، جو حدیث سے قریب نہ ہو، اس کی سوچ اسی طرح کی ہوگی، عمر بڑھتی جاتی ہے اور لمبی عمر کی تمنا بڑھتی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے برتھ ڈے پارٹی میں وہ بھی بیوقوف اور نادان لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرا بچہ 25 سال کا ہو گیا، یہ 25واں برتھ ڈے ہے یا 26واں برتھ ڈے ہے، جبکہ اسلامی سوچ والا یہ کبھی نہیں بولتا کہ میرا بچہ 25 سال کا جوان ہو گیا، اب مجھ کو کوئی ڈر نہیں ہے، کمانے والا پیدا ہو گیا۔ یہاں تمہیں معلوم نہیں بدتمیز، امریکہ بھیجا تھا پاکستان کا ایک شخص اپنے بیٹے کو FRCS کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، سارا پیسہ لگا دیا، جو زمین بچی تھی اس کو لگا دیا، وہاں سے جب وہ ڈاکٹر کی ڈگری لے کر کے آیا، جو زمین تھوڑی بچی تھی اس کو بیچ کے کلینک کھول دیا تاکہ اب بیٹا میرا پیسہ کمائے گا، سب کچھ میں نے لٹا دیا ان کے پڑھانے کے لیے، اب میرا بیٹا کمائے گا۔ امریکہ سے روپیہ کا جھاڑ یعنی پیڑ لے کے آیا ہے، اب وہ کلینک میں لگا دیا ہے، ڈیلی کلینک جائے گا اور ایک بوڑا پیسہ بھر کے لائے گا۔ ایسا کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے جو ڈاکٹر بننے کے بعد روپیہ کا وہ درخت لگا دے کلینک میں؟ نہیں، بلکہ ڈاکٹر کو مریض کو دیکھنا ہوگا، مریض کو فائدہ ہوگا، وہ دوسرے سے بات کرے گا، پھر دوسرا مریض آئے گا، وہ تیسرے کو کہے گا فلاں کے ہاتھ میں شفا ہے، وہ تب دھیرے دھیرے 5 سال 10 سال 4 سال میں بھیڑ لگے گی، تب جب بھیڑ لگے گی تو ایک میں پیشنٹ سے وہ 1000 روپے کی فیس لے گا، اگر روزانہ 100 کو دیکھ لیا تب 1 لاکھ روپے اس کے پاس آئیں گے۔ یہ ہے ڈاکٹر کی کہانی، ورنہ آج ہر باپ یہ سوچتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا اور اس کی کلینک میں روپیہ کا جھاڑ لگ جائے گا اور وہ ڈیلی جائے گا، توڑ کے جھولا بھرے گا اور گھر آ جائے گا۔ جتنے بھی ڈاکٹروں کا محل ہے وہ سب میں لون ہے،
بینک کا. جتنے بھی ڈاکٹر کے پاس گاڑیاں ہیں سب میں لون ہے. یعنی 25 لاکھ کی کار ہے تو 5 لاکھ دیا, 20 لاکھ کا قسط دینا ہے اس کو. جتنا گھر بنایا ہے 1 ایکڑ زمین پہ ڈاکٹر نے, جس گھر کی قیمت ہے 5 کروڑ روپیہ, اپنا اس کا 1 کروڑ ہے, 4 کروڑ بینک کا قرضہ ہے وہ. تو مکان میں بھی قرضہ, کار میں بھی قرضہ, اور بیٹا کو امریکہ بھیجا ہے وہ بھی بینک سے لون لے کے بھیجا ہے. یہ بتا دیں کہ مکان کا ٹینشن اور کار کا ٹینشن, ہر مہینے اس کو کتنے لاکھ روپے بینک کو دینا ہے. اور جس مہینے پیشنٹ گھٹ گیا تو اس دن ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, ان کا تلوے کا غصہ سر پہ آ جاتا ہے. اگر نہیں آتا ہو تو جو لوگ جلسہ جلوس میں رہتے ہیں ان سے پوچھیے, جن کا ایم ہوتا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے 25,000 روپے ہم کو تحفہ کرایہ ملے گا, اگر اس کو 25 نہ مل کے اگر وہاں 20 مل جائے, 10 مل جائے, تو پورا 24 گھنٹے وہ ٹینشن میں رہتا ہے. اسی حالت میں برین ہیمریج ہو جائے, بلڈ پریشر ہائی ہو جائے, اس کا ذمہ دار وہ خود ہو جائے گا. نہ بات اچھی لگتی ہے نہ کچھ. اسی طرح یہاں تو 5,000 کا مسئلہ ہے, اب وہاں تو 5 لاکھ 50 لاکھ ہر مہینے بینک کو دینا ہے. مکان کا قرضہ, گاڑی کا قرضہ. اس لیے بہت سارے ڈاکٹر کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں سوچتے سوچتے, بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. پچھلے سال ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ میں نے نیا کلینک بنایا ہے, 50 لاکھ روپے بینک کے قرض ہیں, اب بتائیں کہ اس پر زکات کا کیا مسئلہ ہوگا. میں نے کہا آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ 50 لاکھ جو آپ پر قرض ہے اس قرض کو مائنس کر دیں. اور اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ قرض کو پہلے ادا کر بعد میں زکات نکالنا. قرض کے بعد اگر پیسہ بچتا ہے تو زکات ہے, ورنہ اگر جتنا قرض ہے اس سے پیسہ کم ہے تو پھر تجھ پر زکات فرض نہیں ہے. اس لیے تاکہ وہ پیسہ جو تمہارے پاس ہے اس سے تم قرض ادا کر دو. ورنہ بندہ اگر قرض کی حالت میں مر گیا, شہیدوں کا سارا گناہ معاف ہو جاتا ہے. شہید اپنی گردن کٹا دی سیدھے جنت میں کود جاتا ہے, لیکن اس شہید کا بھی قرض کا گناہ معاف نہیں ہوتا ہے. یہ جو لوگ ہم کو 100 ٹکا دیجئے کل دے دیں گے, اب 5 سال ہو گیا وہ دے ہی نہیں رہا. ایک آدمی بولا کہ 1000 ٹکا دیجئے میں دے دوں گا 10 دن کے بعد, اب 10 سال ہو گئے 10 دن ہی نہیں ہوا ہے. اس طرح بے شمار لوگ سماج میں جو قرض لیتے ہیں اور ادا نہیں کرتے ہیں, جو سارا گناہ معاف ہو جائے گا, قرض کا گناہ معاف نہیں ہوگا. اور 100 روپیہ کے بدلے میں 100 نماز با جماعت کی نیکی اس کو دینا پڑے گا. یہاں زندگی میں تو 100 با جماعت نماز ہی نہیں ہے, یہ تو جمعہ پڑھا ہے. یہ کیسے 100 نماز با جماعت, وہ اگر پوری زندگی میں تلاش کے نکال بھی لے تو جس کا 100 روپیہ لیا تھا اس کو دینا پڑے گا. اس لیے خبردار, خاص ایمرجنسی کیس میں قرض لیں, اور قرض لیں تو اس وقت یہ سوچ کے لیں مجھ کو ادا کرنا ہے, اور اللہ سے بھیک مانگتے رہیں کہ یا اللہ مجھ کو کشادگی دے دے تاکہ میں جلدی سے میں قرض ادا کر دوں. ورنہ پیسہ آ گیا اور قرض ادا نہیں کیا تو ڈیلی گناہ کبیرہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. چھوٹا گناہ نہیں, گناہ کبیرہ. یہاں تک مسئلہ آیا ہے کتاب میں, آپ نے کسی کا 10 لاکھ روپیہ لیا اور زمین بیچ کر آپ 10 لاکھ اس کو دے سکتے ہیں, تو آپ پر واجب ہے کہ زمین بیچ کر کے اس کا 10 لاکھ روپے ادا کر دو. ورنہ اگر ادا نہیں کرے گا تو ڈیلی کے حساب سے گناہ کبیرہ نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. شہید کے سارے گناہ معاف, مگر قرض معاف نہیں ہوتا. یہاں مکان قرض پہ, گاڑی قرض پہ, بیٹیا کی شادی قرض پہ, ولیمہ قرض پہ, عید کا جوڑا قرض پہ, یا گھر کا گودریج قرض پر, یا گھر کی اے سی قرض پر, یہ گھر کا سوٹکیس قرض پر, یہ گھر کا صوفہ گدا قرض پر, یہ گھر کا انٹیریئر ڈیکوریشن یہ سارا قرض پر. یہ سب قرض لے کے اس کے بعد بولتا حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے, رات میں نیند نہیں آتی ہے, حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے, رات کو نیند نہیں آتی ہے. سارا معاملہ قرض کا ہے تو نیند کہاں سے آئے گی؟ یا منہ چورا کے پچھلے دروازے سے نکلتا ہے اور چلا جاتا ہے تاکہ سامنے والا جس کا میں نے 10,000 قرضہ لیا ہے وہ ٹوکے گا کہ کہا بھیا احمد جی 10,000 روپے دیجئے, وہ بولے گا میں شرم سے پانی ہو جاتا ہوں. وہ پیچھے سے دروازے سے نکلتا ہے اور چیزیں چلا جاتا ہے, وہ امیٹھی سامنے نہیں آتا. کیوں چور کی طرح جی رہا ہے, کیوں چور کی طرح جی رہا ہے, کیوں سب ڈر کے جی رہا ہے, کیوں اپنی خواہشات کو بے لگام بنا دیا ہے, کیوں نہیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھا ہے. تمہیں معلوم ہے کہ اتنا بڑا خطرناک مسئلہ ہے بڑے شہروں میں کہ اس کو
سب کو خواہش ہے میرے گھر میں صوفہ گدا فریج اے سی کولر سب رہے, آمدنی ہے 5,000 مہینہ, مگر وہ کیا کیا وہ انسٹالمنٹ پہ سارا سامان بھر لیا تاکہ رشتہ دار آئیں اس کو میں دکھا دوں کہ اب ہم بھی مالدار ہو گئے ہیں. اور رشتہ دار آیا دیکھا کہ واہ ماشاءاللہ, رشتہ دار چلا گیا. اس کے بعد جو پل پل یہ قرض کے بوجھ میں دب کے جیتا ہے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. امریکہ میں بھی یہی کلچر ہے, یورپ میں یہی کلچر ہے, چائنا جاپان میں یہی کلچر ہے. اب جب وہاں لوگ زہر کھا کے مرنے لگے کہ قرض میں کہاں سے ادا کروں, وہ زہر کھا کے مر رہا ہے. جیسے جی ایس ٹی لگنے کے بعد بے شمار ہندوستان کے ویاپاری وہ زہر کھا کے مر گئے. صاحب نوٹ بندی کے وقت میں بے شمار ہندوستان کے بزنس مین وہ زہر کھا کے مر گئے. نوٹ بندی کے زمانے میں یہ راجہ بولتا اچھے دن آئیں گے, یہ راجہ بولتا ہے کہ صاحب ہمارے اچھے دن آ گئے, مگر نوٹ بندی میں بہت سارے لوگ مر گئے. اس راجہ کے چہرے پہ ملال نہیں. صاحب جی ایس ٹی کی وجہ سے بہت سارا ویاپار بند ہو گیا, مگر راجہ کو ملال نہیں. چلیے اسے روزانہ جیکٹ بدلنے دیجیے, اس کو روزانہ پنجابی اور کرتا بدلنے دیجیے, 8 لاکھ کا سوٹ پہننے دیجیے, مگر کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے, کوئی کچھ کہے نہ کہے اللہ تو کر رہا ہے. اللہ بادشاہت دینا بھی جانتا ہے اور بادشاہت چھین کر ہاتھ میں کٹورا دے کر بھیک منگوانا بھی جانتا ہے. اس لیے کہ بادشاہت دینا اللہ کا کام ہے, بادشاہت چھیننا بھی اللہ کا کام ہے. اس لیے اے مومن تم گھبرانا مت, اپنا کام کرتا رہا, ضرورت سے زیادہ قرضہ مت لینا, اور پھر خواہشات کو بے لگام مت چھوڑنا. شادی سمپل, عقیقہ سمپل, ختنہ سمپل, گھر کی تعمیر سمپل, گاڑی کی خریداری سمپل, اپنے گھر کا سارا 40واں اور 10واں اور سالگرہ اور 4 روم اور تیجا سمپل. دیکھا دیکھی نہیں, وہ 100 بچہ کو کھلایا میں بھی کھلاؤں, انہوں نے 1000 آدمی کو کھانا دیا میں بھی دوں. نہیں میرے پاس جو اوقات ہے 5 آدمی کا میں 5 آدمی کو ولیمہ میں کھلاؤں گا. سارا گاؤں مجھے مجنوں ہے, میں 1 روپیہ قرض نہیں لوں گا. میں بارات میں 1 گاڑی لے کے جاؤں گا, 5 رشتہ دار, مسجد میں نکاح پڑھوں گا, دلہن کو لوں گا, میں گھر آ جاؤں گا. میں نہیں لوں گا صوفہ دلہن کے باپ کا, میں نہیں لوں گا گاڑی دلہن کے باپ کا, میں بیٹی کے باپ کو ذلیل کر کے میں صوفہ کا شوکیس نہیں لوں گا, بلکہ میں دلہن کو لے کے آؤں گا. میرا گھر ہوگا وہ رانی بن کے رہے گی, میرا گھر ہوگا وہ رانی بن کے پانی پیے گی فریج کا, وہ میرا گھر ہوگا وہ آرام سے رہے گی. اور اگر میں نے ایسا نہیں کیا, سارا سامان لے کے وہ آئی, تو میں مرد کس گاؤں کا جس صوفہ پہ بیٹھا ہوں لڑکی کا باپ کا, جس گلاس میں پانی پیتا ہوں وہ میری بیوی غریب اس کے باپ کا, جس فریج میں پانی ٹھنڈا کر کے پیتا ہوں وہ لڑکی کے باپ کا, اور جس بلیٹ پہ چلتا ہوں وہ بلیٹ کی لڑکی کے باپ کا, جو جوتا ہے جو پینٹ شرٹ 3 پیس ہے وہ بھی لڑکی کے باپ کا. تو ہم مرد کے نام پہ کلنک ہے کہ جوتا بھی لڑکی کا, پینٹ بھی لڑکی کا, فریج بھی لڑکی کا, کولر بھی لڑکی کا, فین بھی لڑکی کا, صوفہ بھی لڑکی کا, گرینڈر بھی لڑکی کا. وہ مرد کے نام پہ کلنک ہے, اس کو میں ہجڑا کہہ سکتا ہوں. تو نامرد ہے, تو مرد نہیں ہے. مرد ہے وہ جو شادی سے پہلے اپنا گھر بنائے, اپنا سامان خریدے, اور دلہن کو شادی کر کے مسجد میں شادی کر کے غریب کی بیٹی کو لے آئے اور بولے یہ صوفہ میرا ہے رانی بن کے تو بیٹھ, یا گرینڈر میرا ہے رانی بن کے تو مسالہ پیس, یا فریج میرا ہے رانی بن کے ٹھنڈا پی, یہ میرا سارا گھر ہے رانی بن کے تو رہ. معلوم ہے اگر ایسا ہو گیا نہ کبھی طلاق ہوگی, نہ کبھی تکرار ہوگی, نہ کبھی مقدمہ ہوگا. لڑکی اپنا دل لڑکے کے پاؤں کے نیچے بچھا دے گا, عمر بڑھتی جائے گی, محبت پختہ ہوتی چلی جائے گی. یہاں قدم قدم پہ لڑائی ہے, قدم قدم پہ جنگ ہے, قدم قدم پہ تکرار ہے, قدم قدم پہ لڑائیاں ہیں, کیس مقدمہ ہے. اور آج طلاق بڑھ گئی, یعنی اس کا یار بیٹھا ہوا ہوٹل میں, ادھر طلاق ہوئی, ادھر یار سے شادی کر لی ہوٹل میں, جبکہ طلاق کے بعد 3 حیض کی مدت ہے عدت گزارنے کی, 3 حیض کی عدت گزارنا ہوگا. طلاق ہوئی اب 3 مکمل حیض آنا چاہیے. اگر وہ حاملہ ہے جب تک بچہ پیدا نہ ہو اس وقت تک اس کی شادی نہیں ہوگی, اور اگر وہ حائضہ ہے تو 3 خون اس 3 مہینہ ماہواری خون آنا چاہیے, چاہے وہ خون 6 سال میں آئے یا 5 سال میں آئے یا کمپلیٹ 3 مہینے میں ہی آ جائے. بہت ساری عورتوں کو بیماری ہوتی ہے جو 6 مہینے بلڈ نہیں آتے, تو 3 خون آنا ہوگا تب دوسرے سے شادی ہوگی. میں پتہ نہیں خواہشات میں آگ لگی, یہ سنیما کی آگ, یہ موبائل کی آگ, یہ واٹس ایپ کی آگ, یہ یوٹیوب
یوٹیوب کی آگ، یہ یوٹیوب میں گندی تصویروں کی آگ، یہ یوٹیوب میں زناکاری کی تصویر کی آگ، یہ فلم کے ہیروئن کے نیم پرہنہ ہونے کی آگ، یہ فلمی دنیا میں عورتوں کے ناچنے کی آگ، وہی آگ بدن میں لگی ہے. ادھر طلاق، ادھر جا کے دوسرے سے بیا، یعنی بدن میں آگ لگی ہے. اسے اسلام کا قانون، مصطفیٰ کا قانون، وہ یہاں تو جوانی کے دن ہے 20 سال، یا 20 سال کے بعد ہوگا چہرہ کالا، یہ بدن کا چمڑا ہوگا ڈھیلا، اور تھوک کر کے وہ تیرا شوہر اس کو پھینک دے گا گلی میں، یا تو بھیک مانگے گی درگاہ پر بیٹھ کر، یا پھر زہر کھا کے مر جائے گی، یا درگاہوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگے گی. وہ بیمار پڑی تو کون پوچھے گا؟ جو تیرا چہرہ اور تیرا چمڑا دیکھ کے تیرے سے قریب ہوا ہے. اور جب تو بوڑھی ہوگی نہیں پوچھے گا، جب تو بیمار ہوگی نہیں پوچھے گا. اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ لے. اپنے خواہشات کی آگ میں جل کر راکھ ہو کر اپنے مستقبل کو تباہ مت کر. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. ایمان بچا رہا تو تیری بیٹی یہی بولے گی میں زندگی بھر کنواری رہ جاؤں گی مگر کسی کافر کے ساتھ نہیں بھاگوں گی، اس سے ساتھ شادی نہیں کروں گی. اگر تو ایمان پلایا ہوگا تب نہ وہ بولے گی، اس کی گھٹی میں اسلام پلایا ہوگا تب نہ بولے گی. یہاں تو بدن میں ہے کھانا پینا مستی کرنا. کون جنت کیسی جنت، کون اسلام کیسا اسلام. یا دنیا ہی میں کھاؤ پیو مست ہو کے جیو. جوانی چند دنوں کی ہے، خوب مست ہو جاؤ. یہ تو وہ پڑھی ہے واٹس ایپ میں، یوٹیوب میں، فلم میں، سنیما میں، اخبار میں، وہ یہی پڑھی ہے کہ زندگی چند دنوں کی ہے، کھاؤ پیو مستی کرو اور مر جاؤ. مرنے کے بعد کیا ہوگا کون دیکھا ہے. اسی لیے جوانی میں آگ لگی، ادھر طلاق ادھر شادی، تاکہ سارے بچے ہوں ولد الزنا اور حرامی، تاکہ سماج ڈکیتوں سے بھر جائے، سماج چوروں سے بھر جائے، سماج ماں باپ کے مارنے والوں سے بھر جائے، سماج دوسروں کی بیٹی کو چھیڑنے والوں سے بھر جائے، سماج دوسروں کی گردن کاٹنے والوں سے بھر جائے. اگر تو چاہتا ہے کہ آنے والا سماج شریفوں کا ہو، نیکوں کا ہو، پرہیزگاروں کا ہو، ماں باپ کے فرما برداروں کا ہو، نمازیوں کا ہو، تو آج شادی کی رسم بدلنی ہوگی. لڑکی کا سلیکشن بدلنا ہوگا. یہ فاحشہ لڑکی کا سلیکشن نہ کرنا ہوگا، شریف اور نیک اور نمازی لڑکی کا سلیکشن کرنا ہوگا. شادی بیاہ سمپل کرنا ہوگا، مسجد میں نکاح کرنا ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر اپنی کمائی سے شادی کرنی ہوگی. لڑکی کے باپ کو ایک حصہ زمین تک بچوانا نہیں ہوگا. ایک چائے کی پیالی تک مت لے، اپنا سارا سامان خرید کے گھر میں سجا لے، پھر خرید کی بیٹی کو دلہن بنا کے تو گھر لیا. اگر ایسا ہو گیا تو لڑکی نیک لڑکا نیک، تو اس پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ قطب پیدا ہوگا، ابدال پیدا ہوگا، وہ نیک پیدا ہوگا، وہ شریف پیدا ہوگا. یہاں ہے لڑکی بھی فاحشہ، لڑکا بھی فاحشہ، شادی کی رسم بھی فاحشہ. تو اس کا بیٹا چور نہ ہوگا تو کیا ہوگا، ڈکیت نہ ہوگا تو کیا ہوگا. قدرت کا قانون ہے آم کے پیڑ سے آم نکلتا ہے سیب نہیں. قدرت کا قانون ہے گیہوں کے پودے سے گیہوں نکلتا ہے باسمتی دھان نہیں. قدرت کا قانون ہے دھان کے کیسے دھان نکلتا ہے گیہوں نہیں. میں آم کا پیڑ لگاؤں 1,00,000 تعویذ باندھ دوں یہاں سے سیب نکلے نہیں نکلتا ہے. قدرت کا قانون، جیسا باپ ویسا بیٹا، جیسی ماں ویسی اولاد. ماں زمین کے برابر ہے، اب باپ اس میں بیج ڈالنے والا ہے. زمین سڑی ہوئی ہو تو پودا سڑا ہوا نکلتا ہے، اس لیے زمین کا سرخیز ہونا ضروری ہے اور بیج ڈالنے والے کا سرخیز ہونا ضروری ہے. قانون قدرت ہے. ایک نوجوان ہے جو نوجوان رات بھر سجدہ کرتا ہے اور دن میں جہاد کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. ایک بار خطا ہو گئی، ندی کی سطح پہ بہتے ہوئے ایک پھل کو کھا لیا. دماغ میں خیال پیدا ہوا میں اس کے مالک سے پوچھے بغیر کھایا ہوں، اس کا اگر قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوا میں کیا جواب دوں گا. وہ جبکہ اس کا کھانا حرام نہیں تھا، بھوک کی شدت تھی اور وہ مال کسی کا نہیں تھا، وہ مال پانی کی سطح پہ بہ رہا تھا، کھا لیا. کوئی شریعت میں گناہ نہیں تھا، مگر دماغ میں سوچا کہ اگر اس کے مالک کے پوچھے بغیر میں نے کھایا ہے، قیامت کے دن اگر وہ دعویدار کھڑا ہو گیا میں کیا جواب دوں گا. چلو میں چلتا ہوں، اس کے مالک سے میں اجازت لیتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اس کے بدلے میں جو مانگے گا میں دے دیتا ہوں. وہ پہنچا، دیکھا ایک باغ ہے، باغ میں ایک درخت ہے، اس کی ٹہنی جھکی ہے، پھل پکا ہوا ٹوٹ ٹوٹ کے پانی پہ گرتا ہے، وہی سے بہتا ہوا گیا تھا، اسی کو کھا لیا تھا. کہا مالک میں گنہگار ہوں، آپ کی مرضی کے بغیر میں نے سیب کھایا ہے. مالک نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا. اس زمانے میں ایسا نیکی اور پرہیزگاری کا پتلا کہ وہ ایک ایسا سیب کھایا ہے جس کا کھانا گناہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ کہتا ہے میں مجرم ہوں، مجھ کو معاف کیجیے یا اس کے بدلے میں جو چاہیے مجھ سے لے لیجیے. وہ سمجھ گئے کہ پیشانی پہ نور ولایت چمک رہا ہے، اس کی مزید ٹریننگ کرنی چاہیے. کہا 10 سال نوکری کرنی پڑے گی. کہا کروں گا. معاف کر دے گا نا؟ کہا معاف کر دوں گا. 10 سال نوکری کی. گناہ کیا ہے؟ زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، سود نہیں ہے، رشوت نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، جو آج ہم حلوہ سے زیادہ مزہ لے لے کے گناہ کرتے ہیں. اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں مجھ سے بڑا
بعد نیک کوئی نہیں ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ گناہ کرے گا پہاڑ برابر تو سوچے گا کہ رائی برابر گناہ ہوا ہے, اور نیکی کرے گا 5 روپیہ کسی غریب کو دے گا اور سوچے گا کہ 5 کروڑ روپیہ میں نے خیرات کر دیا ہے. قیامت کی نشانی ہے کہ نیکی بڑا چھوٹی کرے گا اس کو بڑا سمجھے گا, اور برائی بڑی کرے گا اس کو چھوٹا سمجھے گا. میں نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا ہے, چھوٹا سا جرم کیا ہے, بلکہ ایک چھوٹی سی تیلی ماچس کی پورے شہر کو جلانے کے لیے کافی ہے. ایک چھوٹی سی چنگاری سارے شہر کو جلا کے راکھ کر دے گی. گناہ کو چھوٹا مت سمجھیے. ایک ہماری سوچ غیر اسلامی ہو گئی, کام سارا شیطان کے بہکاوے کا, اور سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ولیوں جیسا سلوک کرے, میں ادھر دعا کروں ادھر میری دعا قبول ہو جائے. نہیں ہوتا ہے ایسا. اسلامی سوچ اس جوان کی کہ قیامت کے دن اگر پوچھ لیا گیا کہ تم نے بغیر اجازت کے یہ پھل کیسے کھایا تو میرا کیا جواب ہوگا؟ یا کون سوچ رہا ہے جو پوری رات جاگ کر سجدہ کر رہا ہے؟ یا کون سوچ رہا ہے جو پورا دن میدان میں کافروں سے جہاد کرتا ہے, جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے, جو صائم الدہر ہے, جو صائم الدہر ہے, جو رات بھر قیام کرتا ہے, قائم اللیل ہے, اس کی سوچ دیکھ. یہاں سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں کی کیچڑ میں ڈوبا رہنے والا یہ سوچتا ہے کہ جنت میری جاگیر ہے. نہیں, وہ بلند لوگ تھے, بلند سوچ تھی. نیکی کا پتلا ایک چھوٹا سا کام جو گناہ بھی نہیں ہے مگر وہ گناہ سمجھ رہا ہے, خلاف تقوی خلاف اولا, اس لیے کہا کہ معاف کر دے. کہا 10 سال کی نوکری, کہا مجھے قبول ہے. 10 سال کی نوکری کے بعد کہا اب معاف کر دے. کہا کہ ابھی معافی نہیں ہوگی, ایک شرط میری اور ہے. میری ایک بیٹی ہے لولی لنگڑی اپاہج گونگی بہری, اس سے تم کو بیاہ کرنا پڑے گا. کوئی دنیا کا نوجوان ہوتا کروڑوں, کوئی نہیں ٹکتا, سب بھاگ جاتا, کہتا جرم چھوٹا سا, میں نے 10 سال نوکری بھی کر لی ہے, یہ لولی لنگڑی اپاہج گونگی سے شادی کر کے میں کیا کروں گا؟ ساری زندگی کھلاؤ پلاؤ پیشاب پخانہ کرواؤ خدمت کرو, یہ کون کرے گا؟ جس کی نظر دنیا پہ رہے گی وہ کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا. جس کی نظر آخرت پہ رہے گی وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا, اور وہاں کیسے میرا گزر بسر ہوگا اگر میں پکڑا گیا تو کوئی پرسان حال نہ ہوگا. زمین تانبے کی سوالیزے پہ آفتاب پسینے میں گردن اور ناک تک بندہ ڈوبا رہے گا. ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ دنیا کا 100 سال اس کے مقابلے میں 1 سیکنڈ ہے. تو اسلامی سوچ والا بولا اگر اس ہی شرط ٹھہری میری معافی کی تو میں اس شرط کو پوری کرنے کو تیار ہوں. یہ مصیبت ہے یہ لڑکی لولی لنگڑی گونگی, مگر یہ دنیا کی مصیبت ہے. دنیا کی مصیبت ایک قطرہ پانی کے برابر ہے, آخرت کی مصیبت مثل سمندر کے ہے. تو ایک قطرہ پانی کو برداشت کر لینا یہ آسان ہے, جائے کہ جہنم کی آگ جو مثل سمندر کے ہے اس کو جھیلنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. لولی لنگڑی اپاہج گونگی سے انہوں نے شادی کر لیا. شادی کے بعد جب حجرے میں پہنچا اللہ سے سودا کیا ہے, اللہ کے لیے اتنی بڑی مصیبت مول لیا ہے. اللہ کے لیے گرمی میں نماز پڑھ کے دیکھ, اللہ کے لیے سردی میں نہا کے نماز پڑھ کے دیکھ, اللہ کے لیے 1 کروڑ روپیہ کو جھوٹ بول کر, جھوٹ نہ بول کر 1 کروڑ پہ پاؤں مار دے, اور سچ بول کر 100 روپیہ کو گلے لگا لے. گلے لگا کے دیکھ کہ اس سچائی میں کتنا مزہ ہے, اللہ کی خاطر کروڑوں کے نقصان سہنے میں کتنا مزہ ہے. وہ نوجوان اللہ سے سودا کیا تھا کہ مالک تیری محبت میں نے اس مصیبت کو اٹھایا ہے. وہ مالک بھی اتنا بے نیاز ہے جو ان کی خاطر مصیبت اٹھائے, اللہ اسے اس مصیبت میں نہیں رکھتا ہے, اس مصیبت کو بڑے انعام میں تبدیل فرما دیتا ہے. اللہ سمجھ اس نے لولے لنگڑے سے نکاح کیا تھا, لیکن جب رات حجرے میں داخل ہوا حسن و جمال کی مجسمہ بیٹھی ہے, واپس الٹے پاؤں پڑتا. کہا بابا آپ نے بولا تھا لولی لنگڑی اپاہج, وہاں تو خوبصورتی کی دیوی بیٹھی ہے. کہا آؤ میرے قریب, وہ میری بیٹی ہے, وہ تیری بیوی ہے. میں نے لولی لنگڑی جو بولا تھا ان کے ہاتھ نے گناہ نہیں کیا ہے, زبان نے گناہ نہیں کیا ہے, آنکھ نے گناہ نہیں کیا ہے. وہ نوجوان سجدے میں سر رکھا ہوگا, مالک میں نے قیامت کے دن کی مصیبت سے بچنے کے لیے میں نے اس کو گلے لگایا تھا, اور تو نے اس کو دنیا کا سب سے بڑا انعام میں تبدیل فرما دیا. سجدے شکر بجا لایا ہوگا, اور اگلا انعام دیکھ لے, لا کا ایسا لاجواب, اتنا اللہ سے ڈرنے والا, لڑکی اتنا اللہ سے ڈرنے والی. ان دونوں کے ملن کے بعد جو وجود تیار ہوتا ہے, تیسرا وہ فصل پیدا ہوتی ہے, وہ عام طور پر نہیں. بچوں سے
رونے والا, بیٹی کی بات پہ رونے والا, اپنے سماج کی نسلوں پہ آنسو بہانے والا اپنا ٹریک بدل دے, زندگی میں یو ٹرن لے لے, سچی توبہ کر لے, بزرگان دین کے نقش قدم پہ عمل کر, وہ مگرمچھ کے آنسو مت بہا, سچا آنسو بہا, سچی توبہ کر. دنیا والا پاگل بولے مگر تو محمدی بن جا, مصطفیٰ کا غلام بن جا, تو نمازی بن جا, پرہیزگار بن جا, نیکوکار بن جا. اس کا رزلٹ نکلے گا, کیا نکلے گا؟ وہی لڑکا لاجواب, لڑکی لاجواب. تو جو بیٹا پیدا ہوا وہ قیامت تک کے ولیوں کا سردار شاہ جیلان, میرے میرا, پیرے پیرا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوا. یہ قدرت کا قانون ہے. جب ماں لاجواب ہو, باپ لاجواب ہو تو اولاد لاجواب پیدا ہوتی. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آم کا پیڑ لگائیں سیب نکل جائے, دھان لگائیں گیہوں نکل جائے. نہیں ہوتا. 1 کروڑ تعویذ بھی اپنے پیر صاحب سے لکھوا گئے, آم کے پیڑ میں لٹکا دو, اب بولو کہ سیب نکل جائے, اللہ کی قسم نہیں نکلے گا, چونکہ قدرت کا قانون یہ نہیں ہے. ہاں, نبی نے سوکھے پیڑ سے کھجور نکال دیا, وہ معجزہ ہے, وہ نیچرل سسٹم نہیں, وہ اینٹی نیچرل ہے. اس کو خرق عادت کہتے ہیں شریعت کی زبان میں, یعنی جو عادتاً نہیں ہوتا ہو. نبی کرتے ہیں تو معجزہ ہے, ولی کرتے ہیں تو کرامت ہے. تو کرامت اور معجزے سے دنیا نہیں چلتی ہے, وہ صرف ثبوت کی خاطر ہے. باقی دنیا چلتی ہے نیچرل سسٹم سے. رات آتی ہے, دن آتا ہے, موسم بدلتا ہے, اور فصلیں پیدا ہوتی ہیں, لوگ جاتے ہیں, کھدائی کرتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں, بیج ڈالتے ہیں. پہلے بیج ڈالا جاتا ہے, تب وہاں سے 1000 دانے گیہوں کے نکلتے ہیں. یہی تو ہے دنیا. پہلے نماز پڑھ, پہلے روزہ رکھ, زکات دے, حج کر, گناہ سے بچ, پہلے زمین میں جا, 1 دانہ گیہوں کا ٹال دے. تو گھر سے نکل, ہل چلا, گیہوں کا دانہ ٹال, یا حکمت یا تدبیر. پھر وہ دانہ جب سڑ جاتا ہے تو اللہ اس میں پودا نکال کر, بالیاں نکال کر, 1 دانہ تم ڈالا, اللہ 1000 گیہوں کا دانہ تجھ کو عطا کر دیتا ہے. یہی ہے دنیا کا سسٹم. جب گیہوں کا دانہ نہیں ڈالے گا, گیہوں نہیں ہوگا. نماز نہیں پڑھے گا, جنت نہیں ملے گی. روزہ نہیں رکھے گا, جنت نہیں ملے گی. حج و زکات نہیں دے گا, جنت نہیں ملے گی. اگر کوئی نماز چھوڑا تو حدیث میں آیا ہے اس کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا, اس کا انجام حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا. اور حدیث میں آیا ہے کہ بے نمازی وہ ہے, بے نمازی کے لیے کوئی نور نہیں, کوئی برہان نہیں, کوئی دلیل نہیں. یہ حدیث پاک میں آیا ہے. اس لیے میرے بھائی, بہت بڑا سپنا دیکھنے سے بہتر ہے کہ بیسکلی بنیادی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہماری زندگی میں انقلاب لانے والی ہیں اس پہ غور کیجیے. سرکار غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے. میری زندگی میں 1 رات بھی آپ نکال کے دکھلا دیں کہ آپ نے 1 رات عشاء پڑھ کے عشاء کے وضو سے فجر پڑھا ہے. نہیں. لنگر کھانا آسان ہے باس صاحب, وہ چادر کا اگر سندل کا جلوس نکالنا آسان ہے, لیکن نماز 5 جگہ پابندی سے پڑھنا یہ مشکل ہے. تو جو بولتا ہے کہ فاتحہ حرام وہ بھی جہنمی, اور جو بولتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں, فاتحہ ملا چادر گاگر کر دے جنتی, وہ بھی جہنمی. اور جو بولتا ہے کہ فاتحہ حرام صرف نماز پڑھ, وہ بھی جہنمی. اور جو بولتا ہے کہ فاتحہ میلاد 11ویں 12ویں محرم کا کھچڑا اور کر جنتی, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ بھی جہنمی. ایک راستہ ہے جنت کا, اسی کا نام مسلک اعلی حضرت ہے کہ فاتحہ بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی, جلوس بھی نکلے گا, زکات بھی ہوگی, 11ویں کا کھچڑا بھی پکایا جائے گا, حج بھی ہوگا, فرض بھی ادا ہوگا, نفل بھی ادا ہوگا. یہ سیدھا راستہ جنت الفردوس. یہی ہے مسلک اعلی حضرت. اس سے ہٹ کے کوئی پیر فقیر مولانا مولوی کچھ بھی سوچے, کچھ نہیں. میری فکر غلط ہو سکتی ہے, قرآن کی نہیں. قرآن سچا, حدیث سچی, اللہ سچا, رسول سچے, اور اللہ رسول کے کرم سے صدیق اکبر سچے, مولا فاروق سچے, مولا عثمان سچے, مولا علی سچے, حسن حسین سچے, امام اعظم سچے, غوث اعظم سچے, اور نائب غوث اعظم اعلی حضرت سچے, مفتی اعظم ہند سچے, اور تاج الشریعہ سچے. جس نے یہ دامن تھام لیا وہ کبھی فاتحہ میلاد پہ اعتماد کر کے نماز نہیں چھوڑے گا. جو مسلک رضا کی رسی کو تھام لیا وہ فرض بھی ادا کرے گا, نفل بھی ادا کرے گا, اور سیدھے ان بزرگوں کے ساتھ جنت الفردوس پہنچ جائے گا.